الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم 8 اپریل 2018 کو چوتھی مجلس انشاءاللہ اپنی کور کریں گے، کوسچن اینڈ آنسر سیشن کی انشاءاللہ تعالی۔ یہ سوالات آپ کے پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ انجینئر صاحب، آپ سمیت تمام علماء صرف قادیانی فرقہ پر شیر ہیں، حالانکہ اسی لیول کے بلکہ اس سے بڑھ کر دعوے کئی اور لوگ بھی کر رہے ہیں، آپ ان کو کیوں نہیں برا کہتے؟ ان کے خلاف کیوں نہیں لیکچر ریکارڈ کرواتے؟ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ پوری کی پوری امت ایک مکتبہ فکر کے اوپر شیر ہے، قادیانیت کے اوپر، اور اس کی ایک ٹیکنیکل ریزن ہے کہ ان کو پذیرائی بہت زیادہ ملی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ قادیانیوں سے پہلے جتنے بھی اسلام کے فرقے آئے وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس طریقے سے اسٹیبلش نہیں ہو سکے۔ آج کوئی دنیا میں ایسا شخص نہیں جو مسلمہ کذاب کے بارے میں نبوت کلیم کرتا ہو، لیکن غلام احمد قادیانی نے جو دعویٰ کیا اس کے فالورز اس وقت بھی لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا کے اندر موجود ہے، حالانکہ اس سے مرے ہوئے آلموسٹ 110 سال ہو چکے ہیں۔ 1908 میں اس کی ڈیتھ ہوئی تھی، اس لیے اس کو ٹارگٹ کر کے ویڈیوز بھی ریکارڈ کروائی جاتی ہیں۔ میرا بھی پچھلے دنوں ایک کلپ ریکارڈ ہوا ہے، قادیانی فرقے کو دعوت اصلاح۔ آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں قادیانیوں کو دعوت اصلاح تو میرا وہ کلپ کھل جائے گا۔ میرا وہ والا کلپ ہو یا اس کے علاوہ جتنے بھی کلپ ہوں، میں ہمیشہ اصول اور مبادی کے اوپر بات کرتا ہوں۔ میرا وہ کلپ ان تمام گمراہ فرقوں کو کور کرتا ہے جو اس لیول کے جرائم کے اندر مبتلا ہے۔ اس کے مقدمے میں ہی میں نے یہ بات کی تھی کہ جو شخص بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی شخص کے بارے میں یہ کلیم کرے کہ اس کا کوئی اللہ کے ساتھ ڈیوائن تعلق ہے، چاہے وہ امتی نبی کے نام کے اوپر کر رہا ہو، یا وہ مجدد کے نام کے اوپر کر رہا ہو، یا کشف اور الہام کے نام کے اوپر کر رہا ہو، یا عقیدہ امامت کو بگاڑ کے اس حوالے سے کوئی چیز پیش کر رہا ہو، تو وہ سب کے سب اسی کیٹیگری میں فال کریں گے۔ ہم اصول اور مبادی کے اوپر بات کرتے ہیں، تو اس میں ہر ایک بندے کا، کسی لوکلائز بندے کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ مجھے پتا ہے کہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان کی سرزمین اتنی زرخیز ہے گمراہ کن عقائد کے لیے کہ یہاں تو ہر گلی محلے میں کوئی نہ کوئی دجال پیدا ہوا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق کلیم کر رہے ہیں، اور اس قسم کے لوکلائز دجالین جو ہیں وہ پاکستان میں بھرمار ہیں ان کی۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی کو اس طریقے سے بائی نیم مینشن کر کے ویڈیو ریکارڈنگ اس لیے نہیں کرواتے کہ اس کی وجہ سے ان کو مشہوری مل جائے گی۔ بعض ایسے گمراہ کن عقائد رکھنے والے لوگ ہیں جو کسی ایک شہر تک ہی محدود ہیں یا کسی ایک صوبے تک محدود ہیں، ان کے فالوور جو ہیں وہ سینکڑوں یا ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے، لیکن جب ہم اس کو ویڈیو کے اندر لے کے آ جاتے ہیں پھر دنیا کے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کو اس گمراہی کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے۔ تو ان میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو بیچاروں کو چیزوں کا اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا، وہ مزید کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اصول اور مبادی پہ بات کر دی جاتی ہے، جو اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے، جسے فٹ اسے گفٹ۔ لہٰذا اگر کوئی کہتا ہے جی وہ جناب پنڈی کے اندر فلاں بندہ پیدا ہو گیا جی، وہ جی کراچی میں فلاں نے کر دیے ہے جی، وہ فیصل آباد میں فلاں نے یہ کر دیا ہے جی، وہ لاہور کے اندر فلاں نے یہ کر دیا ہے جی، وہ جی دلی کے اندر کسی نے یہ کام کر دیا ہے جی، اور وہ جی افغانستان کابل کے اندر کسی نے یہ کام کر دیا ہے جی، وہ یہ دعوے کرتا ہے جی، تو یہ سارے لوکلائز لوگ ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کا فتنہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر پھیل گیا تو آپ رابطہ کریں، انشاءاللہ اس پہ ویڈیو ریکارڈ کروا دیں گے، لیکن اس کے لیے پہلی شرط یہ ہوگی کہ ایسے شخص کے یوٹیوب کے اوپر سبسکرائبرز کم از کم 1 لاکھ ہونے چاہیے۔ اگر یوٹیوب کے اوپر وہ 10 سال سے اپنے گمراہ کن عقائد پھیلا رہا ہے اور بمشکل 3000 یا 4000 اس کے سبسکرائبر ہیں، اور ہمارے سبسکرائبرز آلموسٹ 2.5 لاکھ کے قریب ہونے والے ہیں، اور یہ 2.5 لاکھ 10 سالوں میں نہیں ہے، یہ اسی 1 سال کے اندر ہی 1.5 سال کے اندر ہی آپ سمجھ لیں 2 لاکھ پلس ایڈ ہوئے ہیں۔
اور انشاءاللہ میں تو بہت پہلے سے ہی فورسی کر رہا ہوں کہ آئندہ 4-5 سال میں یہ ملینز میں چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور دنیا میں کسی بھی زبان کے اندر اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے جو انٹرنیشنل دعوت ہے وہ اللہ کے فضل سے ہمارے اس پلیٹ فارم ahlsunnatpak.com جو فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر اہل سنت کے منہج پہ ہے، فرقے پہ نہیں، اس کا مقابلہ کوئی بھی کرنے کے لیے اس وقت نہیں ہے، تو انشاءاللہ مستقبل میں تو ویسے ہی کوئی نہیں ہوگا. سچائی کی طاقت ہی بہت ہوتی ہے. آپ حیران ہوں گے کہ کوئی فرقہ پیچھے نہیں ہے، کوئی فنڈنگ کرنے والا نہیں ہے، کوئی ایجنسی نہیں ہے پیچھے، ورنہ یہ ساری چیزیں ہوں تو پھر بندے کو بوسٹ ملتا ہے نا. اگر ایک فرقے کا مولوی بولتا ہے تو اس کے آلریڈی کروڑوں ماننے والے اس فرقے کے موجود ہیں، وہ اس کو بوسٹ دے دیتے ہیں. ہمارے تو سارے خلاف ہوئے ہوئے ہیں، اس کے باوجود دعوت پھیل رہی ہے سچائی کی وجہ سے. اور اس حد تک پھیل رہی ہے کہ جو لوگ کٹر اتنے عرصے سے اپنے اپنے علماء کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ علماء پریشان ہیں. لہٰذا جس کا دل کرتا ہے نا وہ میرے خلاف پہلے بولتا ہے، اور وہ بولتے کیا ہیں؟ صرف گالیاں نکالتے ہیں، کوئی علمی رد نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یار آپ نے یہ باتیں تو ٹھیک تھی لیکن آپ نے کیوں کر دی ہمارے بارے میں؟ تو اس کا علاج تو ہمارے پاس کوئی نہیں. میں نے پہلے بھی کہا ہم اپنی آخرت کی فکر میں ہیں، لہٰذا ہمیں کسی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے حضور قیامت الدین کامیاب ہونا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہ پکڑ لے کہ آپ کو یہ سچی بات پتہ تھی، آپ نے لوگوں کو کیوں نہیں بتائی. لہٰذا یہ اس قسم کے جو لوگ ہیں تو ان کو مطلب ان پہ لیکچرز ریکارڈ کروانے کی ضرورت نہیں. میرا قادیانیت والا جو کلپ ہے، قادیانیوں کو دعوت اصلاح، یوٹیوب پہ جا کے لکھیں. وہ کلپ آج کے بعد جتنے فتنے یا آج سے پہلے گزرے ہیں اس حوالے سے کہ وہ اللہ اور بندے کا ڈائریکٹ تعلق مانتے ہیں، چاہے کشف کے نام پہ، الہام کے نام پہ، امتی نبی کے نام پہ، عقیدہ امامت کی بگڑی ہوئی شکل کے نام کے اوپر، یہ کسی بھی اعتبار سے وہ سب کے سب اسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. وہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ غلام احمد قادیانی نے شراب کو جو ہے وہ شراب کہہ کے پی لیا، باقی لوگ پی وہی شراب رہے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں نہیں یہ انگوروں کا جوس ہے. اس لیے وہ ایک ٹکٹ میں 2 مزے کر رہے ہیں کہ لوگ ان کی عزت بھی کر رہے ہیں اور ہزاروں لوگ انہیں ساتھ لگائے ہیں، وہ عشق رسول کے دعوے بھی ساتھ کر رہے ہیں، اور سب سے بڑے دشمن رسول بھی ہیں. ایک ٹکٹ میں 2 مزے کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے شراب کا لفظ نہیں بولا. غلام احمد قادیانی سے بہت بڑی غلطی ہوگی کہ اس نے نبی کا لفظ بول لیا. باقی یہی کام اس سے ورسٹ حالت میں اور لوگوں نے غلام احمد قادیانی سے پہلے بھی کیا اور آج تک کر رہے ہیں، اور غلام احمد قادیانی سے زیادہ ورسٹ حالت میں ہمارے نزدیک وہ چاہے انگوروں کا جوس کہیں یا شراب کہیں، دونوں کے دونوں ایک ہی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. اور ہمارا کوئی سگا نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. ہم تو اصول کے اوپر بات کرتے ہیں. میرا مسئلہ نمبر 71B ریکارڈڈ ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ کے حضور قیامت والے دن اگر میں کوئی اپنا عمل فرائض کی پابندی کے بعد پیش کر کے اس کو اپنی نجات کا ذریعہ مانتا ہوں تو میرا وہ لیکچر ہے مسئلہ نمبر 71B، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. اس میں نے میرے بھائی آج سے 6 سال پہلے یہ سب کے سب لوگوں کو کور کیا ہوا تھا، بار بار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا جی، اگلا سوال ہے جی، کیا کوئی ایسے صحابی بھی ہیں جن سے فرشتے مصافحہ کرتے تھے؟ اگر ہیں تو ان کا نام بتا دیں. مصافحے کا ذکر تو نہیں ہے، سلام کرتے تھے. یہ صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 حدیثیں ہیں حج تمتع کے کانٹیکسٹ میں. صحیح مسلم کھول کے دیکھ لیں. یہ تقریباً 2850 یا 60 نمبر 2850 سے آن ورڈ آپ پڑھنا شروع کریں، حج تمتع کا آپ کو چیپٹر مل جائے گا صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق. 2860 2861 آن ورڈ پڑھیں تو آپ کو وہ چیپٹر ملے گا. اس میں اس صحابی کا ذکر بھی ملے گا. اس صحابی کا نام ہے سیدنا عمران بن حسین. ایک حسین امام حسین والا ہے، اس میں سین آتی ہے، اس حسین میں سواد آتی ہے. جلیل القدر صحابی ہیں عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. ان کے بارے میں صحیح مسلم میں حج تمتع والے چیپٹر میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے مرض الموت میں یہ بات بتائی کہ مجھے فرشتے سلام کرتے تھے اور میں ان کے سلام کو سنتا بھی تھا. پھر میں نے داغ لگوا لیا، ان کو وہ پائلز ہوگی بواسیر، اس کی وجہ سے ان کو زخم پہ داغ لگوانا پڑا. داغ لگوانے کی وجہ سے فرشتوں نے انہیں سلام کرنا چھوڑ دیا. پھر انہوں نے توبہ کی، اسی حدیث میں آتا ہے مسلم شریف کی، پھر فرشتوں نے سلام کرنا شروع کر دیا. اور انہوں نے یہ بات اپنے مرض الموت میں بتائی جب ان کو یہ یقین تھا کہ میں مرنے والا ہوں، تاکہ لوگ یہ نہ ہو کہ میری عبادت کرنا شروع کر دیں. جاتے جگتے انہوں نے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنی رب کی نعمت کا انہوں نے چرچا کیا.
کیونکہ مرنے کے بعد تو چلو تعریف ٹھیک ہے نا، زندگی میں متکبر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو مرض الموت میں انہوں نے یہ بات بتائی کہ میرے ساتھ یہ ہوتا تھا، اور پھر انہوں نے ساتھ وصیت کی. اس حدیث میں مسلم شریف کے آتا ہے کہ دیکھنا اگر میں اس بیماری سے بچ گیا تو تم نے یہ حدیث آگے نہیں بیان کرنی. لیکن وہ بچے نہیں، وہ فوت ہی ہو گئے اس میں. تو اس حدیث میں ہی وہ الفاظ موجود ہیں کہ اسی عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سخت کامنٹس دیے تھے حج تمتع پہ پابندی لگانے کی وجہ سے. یہ 10 حدیثیں ہیں اوپر تلے صحیح مسلم میں. اور انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں حج تمتع کا حکم دیا، اس کے بعد نہ کوئی قرآن کی آیت نازل ہوئی، نہ نبی علیہ السلام نے اس چیز کو منسوخ کیا. بلکہ میں نے تو بخاری مسلم میں بتایا کہ حضرت جابر بن عبداللہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا ہے کہ یہ حج تمتع صحابہ کرام کے ساتھ خاص ہے قیامت تک کے لیے؟ تو نبی علیہ السلام نے یوں انگلیاں داخل کی اور فرمایا قیامت تک کے لیے حج اور عمرہ یوں داخل ہو گئے. اور امت نے پریکٹیکلی حج تمتع کو الحمدللہ اجماع امت نے قبول کیا. حضرت عمر نے پابندی لگائی، وہ کچھ ان کا اپنا ایک ذاتی شغف تھا اس حوالے سے کہ وہ چاہتے تھے کہ لوگ حج کے لیے الگ سے آئیں، عمرے کے لیے الگ سے آئیں، تاکہ مکہ شریف پورا سال آباد رہے. لیکن باقی صاحب ظاہر ہے کہ وہ سخت تھے اس معاملے میں. وہ کہتے تھے کہ جس چیز کو نبی علیہ السلام نے جاری فرمایا آپ اس پہ کون ہوتے ہیں پابندی لگانے والے. جامعہ ترمذی میں 824 نمبر حدیث ہے، عبداللہ بن عمر نے کہا کہ جس چیز کا نبی علیہ السلام حکم دیں اور میرا باپ اس کی مخالفت کرے تو نبی علیہ السلام کی بات مانی جائے گی، میرے باپ کی نہیں. ان کے اپنے بیٹے نے مخالفت کی، مولا علی علیہ السلام نے مخالفت کی، اور مولا علی نے اپنے دور میں اس کو جاری فرمایا حج تمتع کو. تو اسی حدیث میں یعنی حج تمتع کے اوپر جو حضرت عمران بن حسین کے کامنٹس ہیں، پلس یہ کہ میرے ساتھ فرشتے سلام کرتے ہیں، یہ ایک ہی حدیث کے اندر ہے. اسی انہوں نے حدیثاں نہیں بیان کر سکتے کہ کریے ساری مجبوری ہے. تو اس میں انہوں نے بڑے سخت طرح سے استعمال کیے کہ اس شخص نے یعنی سیدنا عمر کی طرف انہوں نے یعنی اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس شخص نے جو ہے وہ حج تمتع کے اوپر پابندی لگائی ہے، یہ اس شخص کی ذاتی رائے ہے، اس کا قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرمان سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کی ذاتی رائے کا. اور اتنے سخت الفاظ میں انہوں نے یعنی ظاہر نبی علیہ السلام کے مقابلے پہ جب بھی کوئی آئے گا تو وہ اس کی پھر کوئی حیثیت نہیں ہوگی نبی علیہ السلام کے مقابلے کے اوپر. اچھا یہ عمران بن حسین جو ہے نا بڑے یعنی آپ سمجھ لیں ان کا چونکہ ذکر خیر ہوا ہے، یہ یونیک آدمی ہے. یہ عمران بن حسین وہی ہیں جن کے بارے میں بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ جب جنگ جمل کے بعد بصرہ کلیئر کروایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرے میں نماز پڑھائی، ظہر کی نماز. تو تابی ہے مطرف ان کا نام ہے، میم توئیں طا را فا. انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ میں اور عمران بن حسین، یہی جن سے فرشتے سلام کرتے تھے جن کو، ہم دونوں حضرت علی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. نماز والے چیپٹر میں تکبیرات کا بیان 860 865 نمبر کے قریب بخاری مسلم میں دونوں میں یہی نمبر ہے، 860 870 کے قریب آپ کو مل جائے گا. آپ چیپٹر انڈیکس میں پڑھ لینا، نماز میں تکبیرات کا بیان بخاری میں بھی مسلم میں بھی. اور ہمارا جو ریسرچ پیپر ہے نماز محمدی والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے پہلے صفحے پہ ریسرچ پیپر نمبر 8 پہ اس حدیث کے نمبر لکھے ہوئے ہیں، جس میں میں نے نوٹ لکھا ہے کہ نوٹ بنو امیہ کے شریر گورنروں نے نماز میں تکبیرات چھوڑ دی تھی تو حضرت ابو ہریرہ نے ان کو توجہ دلانے کے لیے نماز پڑھ کے بتائی. تو وہ ساری حدیثیں کٹھی ہیں. یہ عمران بن حسین نے جب حضرت علی کے پیچھے نماز پڑھی تو مطرف تابعی کہتے ہیں کہ جب سلام پھیرا تو عمران بن حسین نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ آج علی نے ہمیں وہ نماز پڑھائی ہے جو ہم محمد رسول اللہ کے پیچھے پڑھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ دور کون سا تھا؟ یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے بعد حضرت علی کا دور آیا ہے. اس وقت تک نماز کی حالت بنو امیہ کے گورنروں نے بگاڑ دی تھی. وہ پہلی تکبیر اونچی کہتے تھے، باقی تکبیرات انتقال جو ہے نا وہ امام کی کو ایکٹ کرنے کی وجہ سے کر رہے ہوتے تھے. تو حضرت علی نے اس سنت کو پھر دوبارہ جاری کیا. تو عمران بن حسین یہ وہ ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ آج مجھے علی نے نبی کی نماز یاد کروا دی ہے. یہ وہی عمران بن حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بلکہ صحیح بخاری میں اسی چیپٹر میں آپ کو ملے گا کہ عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک شخص آیا، اس نے حضرت ابو ہریرہ کے پیچھے نماز پڑھی مکہ شریف میں، اور اس نے آ کے ابن عباس کو کہا کہ آج میں نے ایک ایسے احمق شخص کے پیچھے نماز پڑھی ہے جس نے 4 رکعتوں میں 22 دفعہ اللہ اکبر کہا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس کو غصہ آیا. انہوں نے کہا تیری ماں تجھے روئے، یہ تو ابو القاسم کی سنت ہے، تو اس کو احمق کہہ رہا ہے.
یعنی اس دور کے اندر یہ تکبیرات اس طرح ختم ہو چکی تھی کہ حضرت ابن عباس کو سٹینڈ لینا پڑا کہ ابو ہریرہ جب نماز پڑھا کے 22 تکبیرات پڑھ رہے ہیں تو وہ تابعی کی آپ ذرا کانفیڈنس لیول دیکھیں کہ اس کو ایک تو علم کوئی نہیں ہے، وہ ان کو احمق کہہ رہا ہے اس لیے کہ اس نے تو دیکھے ہی تھا. جس طرح آج ہم جب کتاب و سنت سے لوگوں کو حوالے دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیڑیاں گلاں کردا ہے. یہ بھائی آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صحابہ نال بھی کچھ ہویا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کے مقتدی کہہ رہے پتہ نہیں ابو ہریرہ کیڑی نماز پڑھا رہا ہے سانو. ادھر پنجابی بولنا ایک غریب تو بدتمیز، ایک علم کوئی نہیں ہے اور اوپر سے کانفیڈنس لیول دیکھیں. ہم نے تو آج تک یہ بات سنی نہیں. اللہ دے بندو، نہ تسی نہ تواڈے ماں پیو نے کدے قرآن نہ حدیث پڑھی تو تسی کدوں سننی سی؟ جنہاں دی تقریراں تسی سنتے رہو انہوں نے بھی قرآن حدیث نہیں سی آندا. تو یہ جو ہم پہ کرتا ہے نا، نئی نئی باتیں کرتا ہے، یہ سب کچھ ہوا ہے صحابہ کے ساتھ. اور بلکہ بخاری مسلم میں انہی حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ نے باقاعدہ آل امیہ کے سامنے نماز پڑھی حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر، جب مروان حکمران بنا کے بھیجا گیا، اور انہوں نے بلند آواز سے تکبیرات کی اور کہا کہ میں تم سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کی جو ہے نماز سے واقف ہوں. نبی علیہ السلام اپنی وفات تک اسی طرح نماز پڑھتے تھے کہ ہر اٹھک بیٹھک پہ اللہ اکبر کہتے تھے، سوائے رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد. اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھے سب سے زیادہ نماز آتی ہے جتنے تم لوگ ہو. نبی علیہ السلام وفات تک ایسے نماز پڑھتے رہے. یعنی انہوں نے یہ بتایا کہ منسوخ نہیں ہوگی تکبیرات. یہ تو حضرت علی نے ایسی پھر یہ تکبیرات جاری کی کہ امت نے ایکسیپٹ کیا. حتیٰ کہ امام ترمذی جب یہ حدیثیں لے کے آئے ہیں نا تکبیرات والی، تو انہوں نے پھر لکھا کہ امت کا اتفاق ہے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور تابعین اس چیز کے قائل ہیں کہ تکبیرات انتقالات کہی جائیں گی. اب بندہ پڑھتا ہے کہ یار یہ کون سی ایسی چیز ہے جو جس کے قائل ہوئے ہیں، کیا اس کے مخالفین بھی آئے تھے؟ تو پھر ہر گل دے پیچھے ہر گل دے وچ ایک گل ہوندی ہے، وہی اصل گل ہوندی ہے. وہ انجینئر صاحب دستے نے، انہوں نے بتا دی کہ یہ بات تھی. اب دیکھیں بات کہاں سے کہاں گئی. عمران بن حسین تھے اوتھے ہی رہ گئے تو کتنے مسئلے وچوں نکلے. اے مجلس دی برکات ہوندی ہے، مجلس اس کو کہتے ہیں. آپ گھڑی دائیں ہاتھ میں کیوں باندھتے ہیں؟ میری مرضی. کیا الٹے ہاتھ میں باندھنا گناہ ہے؟ نہیں میرے بھائی، میرے تو سینکڑوں لیکچر الٹے ہاتھ میں بھی گھڑی باندھ کے تھے، اور میں نے باقاعدہ اس کے اوپر رجوع بھی کیا تھا کہ میں اب دائیں ہاتھ میں کیوں باندھ رہا ہوں پچھلے تقریباً 3 سال سے، اگست 2015 سے. کہ مجھے ایک بھائی نے ای میل کی کہ بھی نبی علیہ السلام اپنا ہر پسندیدہ کام دائیں طرف سے شروع کرتے تھے. آپ اپنی انگوٹھی بھی، مور نبوت بھی، جو وہ مور لگائی جاتی تھی جس پہ محمد رسول اللہ لکھا ہے، وہ اپنے دائیں ہاتھ پہ باندھتے تھے. تو گھڑی کو بھی دائیں ہاتھ پہ باندھنا. اور پھر میں نے کئی غیر مسلموں کو دیکھا جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے دائیں ہاتھ پہ گھڑی باندھنا شروع کر دی. تو مجھے یہ چیز اٹریکٹ فل لگی، ایک یعنی مسلمان والا معاملہ. اور پھر پریکٹیکلی بھی نماز میں ہاتھ باندھتے وقت کمفرٹیبل ہے، کیونکہ اگر یہ موٹی موٹی جو گھڑیاں یہاں باندھی ہوتی ہیں جب آپ ہاتھ رکھتے ہیں نا تو وہ یہ دائیں ہاتھ کے نیچے وہ آ جاتی ہے. لیکن یہ گھڑی جو ہے نا وہ اس طرح رہتی ہے، اور اس کا بڑا فائدہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ جو ہے وہ خیال بھی رکھ لیتے ہیں اس حوالے سے کہ جماعت کھڑنے میں ٹائم کتنا رہ گیا. اور نبی علیہ السلام کی یہ سنت ہے، ابو داؤد ترمذی میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھنے کے دوران بغیر گردن ہلائے ادھر ادھر دیکھ لیا کرتے تھے. یہ جائز ہے اگر ضرورت کے تحت آپ کو دیکھنا پڑے، یعنی گھڑی کی طرف ٹائم دیکھنا پڑا ہے، یا کوئی موذی جانور آپ کی طرف آ رہا ہے، یا کوئی موذی انسان آپ کی طرف بڑھ رہا ہے، تو آپ یعنی دیکھ سکتے ہیں، یہ جائز ہے. تو اس طریقے سے نماز کے دوران قیام کی حالت میں آپ گھڑی کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر دائیں ہاتھ پہ باندھی ہوگی تو دیکھنا بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. باقی یہ کہ صحیح بخاری میں ہے کہ ام عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنے پسندیدہ کاموں کو دائیں طرف سے شروع کرتے تھے. بائیں ہاتھ پہ بھی گھڑی باندھنا جائز ہے. یہ کوئی دین کا وہ مسئلہ نہیں کہ اس کے اوپر کوئی فتویٰ لگا دیا جائے. مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے بائیں ہاتھ کی انگلی میں ایک دفعہ انگوٹھی پہنی تھی. ہے ایک دفعہ ہی ہے. آپ کا عمومی عمل دایاں ہاتھ ہی ہے. جیسے آپ کا عمومی عمل اونچی آواز میں جنازہ پڑھنا نہیں، پست آواز میں ہے، لیکن کبھی کبھار آپ نے اونچی آواز میں بھی جنازہ پڑھا ہے، یہ جواز ہے. اس طرح الٹے ہاتھ میں بھی انگوٹھی باندھی ہے، پہنی ہے، یہ جواز ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ پہنے، جائز ہے. گھڑی بھی پہنے، جائز ہے، لیکن عمومی عمل آپ کا دائیں ہاتھ پہ ہے. اسی پہ ہم نے قیاس کیا. کتاب و سنت اجماع امت کی روشنی میں قیاس ہو سکتا ہے. آپ علماء کے ساتھ پبلکلی مناظرہ کر کے حق کی آواز کیوں بلند نہیں کرتے؟ کیا مناظرہ کرنا حرام ہے؟ پبلکلی میرے بھائی حق کی آواز تو بلند کر دی ہے، ضروری ہے کہ اب کسی کے ساتھ جا کے ہاتھا پائی کرنی شروع کر دیں. جب ہم نے یوٹیوب پہ ویڈیوز چڑھا دی ہیں
اور لاکھوں کروڑوں تک بات پہنچ گئی، یہ کافی ہے. مناظرہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہونا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی علماء ہیں یہ اپنے اپنے مکتبہ فکر کے گول کیپرز ہیں. گول کیپر کبھی بھی اپنے پول کے اندر فٹ بال نہیں پھینکے گا. آپ جو مرضی کر کے دیکھ لیں، انہوں نے کبھی بات قبول نہیں کرنی. اس لیے میرا شروع سے یہ موقف ہے، پہلے دن سے میں مناظروں کے خلاف ہوں. مناظرہ حرام نہیں، جائز ہے، کر سکتے ہیں، اور علماء کر رہے ہیں ماشاءاللہ، ان کو آپس میں کرنے دیں. ہمیں بیچ میں کیوں گھسیٹتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ کسی مناظرے کا کبھی اینڈ رزلٹ یہ نکلا ہے کہ مناظرے کے بعد دوسرا بندہ کہتا ہو کہ ہاں جی میں آج سے رفع الیدین شروع کرتا ہوں. میں قائل ہو گیا ہوں آپ کی بات کا. اگر کوئی پہلے یہ رزلٹ نکلتے رہے ہیں تو ہم بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلنا، الٹا نقصان ہوگا. تو ہم دعوت حق کے حوالے سے شروع سے ہی پہلے دن سے یہی سٹانس ہے، 2008 سے جب سے یعنی لیکچرز دینے شروع کیے ہیں آج تک، کہ مناظرے کی بجائے آپ اپنے پوائنٹ آف ویو کو علمی طریقے سے پبلک کے سامنے رکھ دیں. باقی پبلک پھر خود فیصلہ کرے گی. عوام کی عدالت میں اپنا مقدمہ لے کے جائیں، کیونکہ عوام جو ہے نا وہ کسی کی خاص نہیں ہوتی ہے. اس کو جو بات حق بات پتہ چلتی ہے وہ قبول کر لیتی ہے. اس لیے ہمیں عوام سے امید ہے، اس لیے ہم یہ حق کی آواز اس طریقے سے بلند کرنے کے حق میں نہیں ہے. بعض علماء آپ کے کلپ سیاق و سباق سے ہٹا کر بدنام کر رہے ہیں. آپ بھی یہی حربہ استعمال کریں، کیونکہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے. واہ، دیکھو نا ایسا بھی سوال ہے، کتنے سونے سونے سوال ہیں. اس سے میں پہلے ایک سوٹا لا لاں. یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے. البتہ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ جنگ کے دوران، یعنی جنگ دھوکے کا نام ہے، یہ حدیث ہے. یعنی جنگ کے دوران تو ہماری تو کسی سے جنگ ہی نہیں ہے میرے بھائی، ہمارے تو علمی اختلاف ہے، جنگ تو ہے ہی نہیں کسی کے ساتھ. دوسرا، یہ ذلیل حرکت تو ہم نے زمانے جاہلیت میں کبھی نہیں کی تھی کہ کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگایا جائے، چاہے جائے کہ اب اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے تو ہم یہ کام کرنے شروع کر دیں. باقی رہا علماء کر رہے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں اس کی. میرے نبی علیہ السلام کے خلاف پچھلے 100 سالوں میں 60,000 کتابیں لکھی گئی ہیں، اور انہی 100 سالوں میں سب سے زیادہ اسلام تیزی سے پھیلا ہے. مسلمانوں نے 60,000 کتابوں کے 60 کتابوں کے بھی جواب نہیں دیے ہیں، بلکہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات لوگوں کے سامنے رکھی ہیں. ہم بھی کسی کا جواب نہیں دیں گے. جو بات کر دی آن ایئر آ گئی، دوسرے بھی کر دیں، کاؤنٹر ویریفائی کریں، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کیا حق بات ہے اور کیا جو ہے وہ ناحق ہے. کسی کا کلپ اس طریقے سے کاٹ کے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. باقی ظاہر ہے جن کے گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے، جن کی یعنی آپ نے وہ ایک محاورہ بھی سنا ہوگا کہ دنیا میں سب سے بھاری چیز جو ہے نا وہ بوڑھے باپ کے کندھے کے اوپر جوان بیٹے کا جنازہ ہے. سنا میں نا؟ اس سے بڑی بھاری چیز یہ ہے کہ بوڑھے گمراہ باپ کے کندھے کے اوپر یا اس کے گھر کے اندر جوان ہدایت یافتہ بیٹے کا وجود ہے. یہ اس سے بھی زیادہ وزنی چیز ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایسے ہے. تو اس لیے انہوں نے تو ہر ایک وہ حربہ استعمال کرنا ہے جس سے وہ حق کی آواز کو دبائیں، اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ وہ یہی کام کرتے رہیں تاکہ ہم ان کے جواب دیں. تو میں ایک آف دا وے جا کے ایک مثال دے رہا ہوں کہ جس بندے کی نظر جو ہے منزل کی طرف ہوتی ہے نا، وہ راستے میں اگر کھڑا ہو کر ہر بھونکنے والے کتے کا جواب بھونک کے دینا شروع کر دینا تو اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا. آپ اپنی آواز بلند کریں، اتنی بلند حق کی آواز ہوگی کہ خود بخود یہ باطل باتیں دب جائیں گی. ادروائز پھر لوگ اس اعتبار سے رونج میں آنا شروع کر دیتے ہیں. آپ اپنی بات، اور ہماری تو دعوت الحمدللہ اتنی اس اعتبار سے سافٹ ہے کہ باقی سارے اختلاف کر کے باقی فرقوں کو اسلام سے بھی باہر نکالتے ہیں اور کہتے ہیں دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اختلاف رائے کر کے کہتے ہیں سارے ہی بھائی ہیں، سب کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں. تو ہماری دعوت کو پھیلنے کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ انتشار تو ہے ہی نہیں ہے. یہاں تو محبت ہی محبت ہے اور اتحاد ہی اتحاد ہے، کتاب و سنت کے ساتھ اتحاد. کسی فرقے کے ساتھ ہمارا اتحاد نہیں ہو سکتا، کتاب و سنت کے ساتھ اتحاد ہے. جو اس کے اوپر آ جائے اس کے ساتھ ہمارا اتحاد ہے. بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ مؤمن وہ ہے جس میں 3 نشانیاں ہوں، اس نے ایمان کی حلاوت چکھ لی. نمبر 1، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کے محبوب ہوں. نمبر 2، دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات ہو. اور نمبر 3، کفر کی طرف لوٹایا جانا اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا. اگر کسی شخص کو یہ کہا جائے کہ آگ میں پھینک دیا جائے گا ایمان چھوڑ دے، اور وہ کہے جی میں جل جاؤں گا ایمان نہیں چھوڑوں گا، جو اس لیول کا مومن ہے نا اسی کو ایمان کی حلاوت ہے. تو یہ ہر بندے کو خود تھرمامیٹر لگا کے چیک کرنا چاہیے کہ وہ اپنی لائف سٹیک کے اوپر لگا کے کیا ایمان کے اوپر استقامت کے لیے تیار ہے، تو وہ سمجھ لے مومن ہے، ورنہ وہ خالی کھلی مسلمان ہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ انسان کو اپنا انالیسس خود کرتے رہنا چاہیے.
اللہ تعالیٰ نے جس عمل پر ثواب دینے کا وعدہ کیا ہے تو اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا، اور جس عمل پر سزا دینے کا وعدہ کیا ہے اس میں اللہ کو تو اختیار ہے۔ ایکسپلین کر دیں، ٹھیک ہے؟ یہ انہوں نے لکھا ہے السلسلۃ الصحیحہ 1409۔ یہ اختیار السلسلۃ الصحیحہ سے بہت پہلے قرآن میں ہے، سورہ النساء کی آیت نمبر 48 میں اور 116 میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے امت تک یہ بات پہنچا دی ہے، کیٹاگوریکل مینشن کر دی ہے۔ کیا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا گیا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا۔ وہ تو اس نے کہا ہوا ہے کہ میں جب چاہوں جس کے لیے معاف کر دوں گا، لیکن جس کے لیے چاہوں گا، یہ رول نہیں ہے۔ کیا آج کے دور میں کوئی یہ کلیم کر سکتا ہے کہ یار میں یہ کام کر لوں، خیر اللہ تعالیٰ کو تو اختیار ہے، مجھے معاف کر ہی دے گا؟ نہ۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک عورت تھی، بڑی نیک عورت، لیکن اس نے ایک بلی کو بھوکا پیاسا قید کر دیا اور اس کی وجہ سے وہ بلی مر گئی، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ عورت اس کی وجہ سے آگ میں جل رہی ہے۔ یہ تو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو چھوٹی سی نیکی پہ بخش دے گا، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو چھوٹے سے گناہ پہ پکڑ بھی لے گا، یہ بھی تصویر کا دوسرا رخ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورۃ الحجر میں، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے نبی علیہ السلام میرے بندوں کو یہ بتا دیجئے کہ بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں، لیکن میرا عذاب جو ہے وہ بھی شدید عذاب ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یعنی دونوں تصویر کے رخ بتانے ہیں، ایک نہیں بتانے ہیں کہ بہت غفور رحیم ہے، دونوں چیزیں کٹھی آئی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے حوا اور آدم کو نفس واحدہ سے پیدا کیا ہے۔ اکثر علماء فرماتے ہیں کہ حوا کو آدم کی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ہے قرآن حکیم میں میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کے شروع میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ النساء آیت نمبر سٹارٹ کیا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا۔ یہ تو قرآن میں بھی آیا ہے کہ ایک آدم سے تمہیں پیدا کیا اور آدم کا جوڑا آدم میں سے بنایا، وَبَثَّ مِنْهُمَا، پھر ان دونوں سے بسا دیے، رجالاً کثیراً وَنِسَاءَ، کثرت کے ساتھ جو ہے وہ مرد اور عورتیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اس رب کی عبادت کرو جس نے ایک جان سے تمہیں پیدا کیا، اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا۔ یعنی بخاری مسلم میں پھر ڈیٹیل آئی ہے کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے اماں حوا پیدا ہوئی اور پھر ان کے جوڑے سے آگے چلا۔ اب اس کی ڈیٹیل ہمیں نہیں ہے، بلکہ اسرائیلی روایات میں ملتا ہے کہ صبح کے وقت ایک جوڑا پیدا ہوتا تھا، ایک شام کے وقت جو صبح کے وقت جوڑا ہوتا تھا اس کا جو میل تھا وہ شام والی کی فیمیل کے ساتھ اس کی شادی ہوتی تھی، شام والی کی کہ میل کی صبح کے فیمیل کے ساتھ۔ اس وقت ظاہر ہے وہ شرعی احکام اس طرح نہیں تھے۔ اگلی شریعتوں میں تو یہ بھی تھا کہ آپ ایک مرد دو بہنوں کو بھی عقد میں رکھ سکتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ اور باقی بھائیوں کی والدہ دونوں بہنیں تھیں آپس میں، دونوں حضرت یعقوب علیہ السلام کی عقد میں تھی، ہماری شریعت میں سے حرام کر دیا گیا۔ تو اس وقت آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت رکھی تھی، لیکن اس میں بھی کراس میچ رکھا ہوا تھا، اور قابیل حابیل کے قتل کا معاملہ بھی اسی کے ساتھ اس کو جوڑا جاتا ہے۔ چونکہ یہ اسرائیلی روایات ہیں، ان کی ہم نہ تصدیق کر سکتے ہیں نہ تکذیب کر سکتے ہیں، دونوں طرف بات جا سکتی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اسرائیلی روایات آئیں، نہ ان کو جھوٹا کہو اور نہ ان کی تصدیق کرو۔ البتہ جو روایات کتاب و سنت سے ٹکرا جائیں گی ان کی تو ہم تکذیب کریں گے، ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے۔ وہ تو قرآن میں واضح اسی لیے چیزیں آئی ہیں تاکہ بتایا جائے کہ بھائی یار یہ معاملہ نہیں ہے۔ جیسا کہ یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ اگر آپ تورات میں پڑھ کے دیکھیں اس میں بڑی بےہودہ چیزیں ہیں، اور جب قرآن میں وہ واقعہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو کنڈیم کر کے یوسف علیہ السلام کا ایک بہترین کریکٹر پیش کیا۔ اس کی بنیاد پہ یوسف علیہ السلام پہ جو جھوٹ باندھے گئے ہیں تحریف شدہ تورات کے اندر، علماء نے ظاہر تعریف کی ہے، ہم ان کو کنڈیم کریں گے، لیکن جہاں پہ ہمارے پاس کوئی نالج نہیں ہے تو ہم نہیں کریں گے۔ اس کمپیریزن کو اگر کسی نے پڑھنا ہے نا تو مولانا مودودی رحمہ اللہ کی تفہیم القرآن پڑھیں، انہوں نے کمال کر دیا ہے۔ سورہ یوسف کی تفسیر میں انہوں نے تورات کا سورہ یوسف کا بیان جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی بایوگرافی اور قرآن کو کمپیئر کیا ہے، اور یہ کمپیریزن اتنا حسین ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی ویڈیو ریکارڈڈ ہے بیان القرآن میں سورہ یوسف کی تفسیر میں، کہ میری زندگی جس نے قرآن کی طرف بدلی وہ تفہیم القرآن میں سورہ یوسف کی تفسیر تھی مولانا مودودی کی۔ اس کی وجہ سے ڈاکٹر اسرار صاحب قرآن کے ٹریک پہ آئے ہیں،
جس نے پوری دنیا میں قرآن کی آواز اٹھائی ہے، اس کی قرآن کی طرف آنے کا شغف جو چیز بنی ہے وہ سورہ یوسف کی تفسیر ہے مولانا مودودی کی تفہیم القرآن، وہ آپ پڑھ کے دیکھیں۔ اچھا جی، عورتوں کے جسم کے بال اکھیڑنا، خصوصاً ٹانگوں پر سے پلاسٹر چپکا کر کھینچ دینا، یار یہ عورتوں سے پوچھیں یہ رکھتے ہیں کیوں کرتی ہیں؟ یہ میڈیکلی بھی یہ چیزیں غلط ہیں۔ باقی یہ جو پبلک میں مشہور ہے نا کہ عورتیں غیر ضروری بال جو ہیں وہ صرف ان کو مونڈ نہیں سکتی ریزر کے ذریعے، غلط ہے۔ مسئلہ نمبر میرا 32 ریکارڈڈ موجود ہے کہ جو آپ نے غیر ضروری بال مرد و عورت کے وہ جو ہے ہیئر ریموونگ کریم سے بھی ریموو کر سکتے ہیں، اکھیڑ بھی سکتے ہیں، موڑ بھی سکتے ہیں، یہ ساری اجازت۔ باقی جو اس کے علاوہ کے بال ہیں ان کے اوپر کوئی حرمت نہیں آئی ہے کہ وہ بال اکھیڑنا کوئی گناہ ہے، لیکن ضرورت نہیں ہے، یہ انہوں نے خام خواہ اپنے لیے مصیبت ڈالی ہوئی ہوتی ہے، اور پھر میڈیکلی کئی ایشوز ان کے سامنے آتے ہیں، اس لیے ان چیزوں کو منع ہی کرنا چاہیے۔ علی بھائی میرا سوال یہ ہے کہ اگر امام کہہ دے کہ آپ میرے پیچھے نماز نہ پڑھیں تو کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ میرے بھائی یہ کریں کہ آپ وہاں پہ جتنی پبلک ہے ان کو بتائیں کہ یہ امام صاحب کہتے ہیں میرے پیچھے نماز نہ پڑھو اور میں پڑھنا چاہتا ہوں تو آپ میری مدد کریں، کیونکہ مسجد تو اللہ کی ہے۔ وہ جیسا کہ بخاری میں حدیث آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کو کوئی پڑوسی تنگ کرے نا تو اپنے گھر کا سامان نکال کے باہر رکھ دے، جو بھی جلتا ہوا پوچھے اس کو کہ میں اپنے پڑوسی کی وجہ سے یہ مجھے تنگ کرتا ہے، تو پھر عوام خود ٹھیک کر لے گی۔ تو یہاں بھی ہوا، ہمارے وہ بھائی ہیں ان کو ایک عالم دین حنفی عالم دین حنفی دیوبندی تھے، ان کا یار تسی ساڈی مسیتی کیوں نہیں چھڑ دیندے یار، تسی ساڈے پیچھے کیوں نماز پڑھ دے ہو، جاؤ فلانی مسجد جاؤ۔ تو انہوں نے بڑے ٹھنڈے دل سے بات سنی اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اس لیے آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں کہ سنن الکبریٰ البیہقی میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب تک خوارج کی مسجدوں سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی اذان کی آواز آئے گی اور ہمیں یہ سلام کریں گے، ہم ان کے سلام کا جواب بھی دیں گے، اذانوں کا جواب بھی دیں گے، ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں گے، اور جب یہ ہمیں کہیں گے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کریں پھر ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو اگر خوارج کے ساتھ یہ اس نے سلوک ہو سکتا ہے تو ہم تو آپ کو خارجی بھی نہیں سمجھتے، اہل سنت کا ہی ایک آف شوٹ سمجھتے ہیں۔ تو جب تک آپ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اپنی مسجدوں سے کہتے رہیں گے ہم آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہیں گے، کیونکہ ہم نے عبداللہ بن عمر کے پیچھے چلنا ہے۔ وہ کہتے ہیں یار تو رکیڑی گال سمجھائیے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم ہر بات کا جواب دلیل کے ساتھ دیں گے کہ جو آپ کو کہتا ہے میرے پیچھے نماز نہ پڑھو، اس کو بھی عبداللہ بن عمر تو کہہ رہے ہیں کہ خوارج کے پیچھے بھی پڑھنی ہے، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ اپنی مسجد سے اذان دینی چھوڑ دیں۔ جب آپ اذان دے کے مجھے بلا رہے ہیں کہ آؤ مسجد کی طرف، یا تو آپ اس اذان میں ایڈ کریں کہ فلانا انجینئر صاحب دے لیکچر سننے والے مسجد نہ ادر دین آ سکتے نے حی علی الفلاح، پھر تو ٹھیک ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ جمعے والے دن نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ کیا ہوا، بارش شروع ہو گئی، تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اذان میں یہ ایڈ کروایا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد ایڈ کروایا صلو فی الرحال، اپنے گھروں ہی میں نماز پڑھ لو، حالانکہ جمعے کی نماز تھی۔ کتنی تاکیدی نماز ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو 3 جمعے مسلسل چھوڑ دے اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دے گا، لیکن نبی علیہ السلام نے بارش کی وجہ سے اتنا ریگارڈ کیا، اتنا لوگوں کو انٹرٹین کیا کہ کہا کہ جمعے کی نماز اب گھر ہی پڑھ لو، یعنی گھر زور کی نماز پڑھی جائے گی، جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں نہ ہو بارش کی وجہ سے، تو باقی نمازیں تو بہت چھوٹی ہیں۔ جمعہ تو مسلمانوں کی پبلک گیدرنگ ہے ہفتہ وار، مستقبل کا لائے عمل تیار کرنے کے لیے ایک جماعتی زندگی کے اندر، لیکن نبی علیہ السلام نے اس میں بھی ایکسیپشن دے دی۔ تو یہ اتنی تو سنت ہے، آپ اسی پہ ہی اجتہاد کرتے ہوئے نا قیاس کر لیں، چونکہ آپ میں قیاس بہت زیادہ ہے نا، کہ آپ اپنی اذان میں یہ ایڈ کر لیں کہ جی جو فلاں لوگ ہیں جو کتاب و سنت پہ چلنے والے ہیں اور جو بخاری اور مسلم میں لکھے ہوئے سنت کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں وہ ہماری مسجد میں نہ آئیں، ہماری مسجد میں وہی لوگ آئیں جو ہمارے بزرگوں کے لکھے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں۔ تو بس پھر ٹھیک ہے، اگر آپ میں اتنی جرت ہے، جب آپ اتنی جرت کریں گے تو پھر انشاءاللہ ہم اس پہ غور و تفکر شروع کر دیں گے۔ نماز جنازہ اور عام نماز کا درود ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ اللہ کوئی نہیں میرے بھائی، درود ایک ہی ہے، درود ابراہیمی یا اس کا پہلا حصہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ درود آپ نے قنوت وطر میں بھی پڑھنا ہے، دعائے قنوت کے بعد، نماز جنازہ کی بھی دوسری تکبیر کے بعد پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے مسند امام احمد میں، مولا علی کے بارے میں، کہ جب بھی وہ تقریر شروع کرتے تھے تو حمد و ثنا کے بعد شروع کرتے تھے۔ درود شریف پہ میرا مسئلہ نمبر 56 دیکھ لیں، میں نے 8 مواقع بتائے ہیں جن مواقع پہ سنت ہے درود شریف پڑھنا، مسجد میں داخل ہوتے وقت بھی درود شریف پڑھنا سنت ہے۔
تو یہ الگ الگ کوئی نہیں ہے، انہوں نے الگ الگ بنا دیے ہمیں. پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا میں سب سے زیادہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلدین ہیں جو نہ رفع دین کرتے ہیں نہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہیں. ان کی نمازیں کیسی ہیں؟ ان کی نمازوں کی آپ ٹینشن نہ کریں. آپ یہ فائدہ، آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو مرنے سے پہلے یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ یہ بات صحیح ہے. ان کا معاملہ آپ اللہ پہ چھوڑیں. آپ تو ہم سے یزید کے بارے میں بھی پوچھیں گے نا کہ اس کے ساتھ آخرت میں کیا ہوگا. ہم اس سے سخت نفرت رکھتے ہیں، اس کے خلاف لیکچرز ریکارڈ کرواتے ہیں، پھر بھی آخرت کا فیصلہ ہم اس کی نہیں کرتے. تو چے جائے ان لوگوں کی آپ بات کریں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. آپ بس دعوت کا کام کریں. استخارہ کرنا صحیح ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ استخارہ بالکل صحیح ہے. مشکات میں آپ پہلی جلد کے اندر ہی نفلی عبادت والا جو چیپٹر ہے اس کے اندر آپ کو مل جائے گا اس کا طریقہ. صحیح بخاری میں باقاعدہ کتاب الدعوات چیپٹر میں استخارہ کی پوری دعا ہے. استخارہ جو ہے نا وہ کسی کام کے بارے میں اللہ سے مشورہ ہوتا ہے، اس میں کوئی خواب نہیں آنی ہوتی ہے، کوئی سرخ یا سبز رنگ نہیں نظر آنا ہوتا ہے، یہ ایویں لکھا ہوا ہے. وہ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا دل ٹھوک دے گا خود. 2 نفل پڑھنے ہیں آپ نے، جس وقت مرضی پڑھیں جو نفل نماز کا وقت ہے، اور بہتر رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں. اور اس کے بعد وہ دعا مانگ لیں. اس دعا میں کیا ہے کہ اللہ یہ کام اگر دنیا آخرت اور میری معیشت کے اعتبار سے میرے حق میں بہتر ہے تو اس کو میرے حق میں اچھا کر دے اور مجھے اس سے راضی کر دے، اور اگر نہیں ہے تو مجھے اس سے دور کر دے، اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس پہ راضی کر دے. تو استخارے کی دعا موجود ہے. لبیک یا رسول اللہ کہنا کیسے ہے؟ دیکھیں اگر یہ لبیک یا رسول اللہ محبت میں کوئی کہتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، میرا کلپ ریکارڈڈ ہے، آپ جا کے یوٹیوب پہ لکھیں یا رسول اللہ سے متعلق صحیح عقیدہ، پوری دنیا میں ٹاپ پہ میرا ہی کلپ کھلے گا. جو نعرے مار مار کے گلے پھاڑ رہے ہیں ان کے کلپ بھی بہت نیچے آئیں گے کیونکہ ان کے کلپ کوئی دیکھتا نہیں ہے. ہمارا ٹاپ کے اوپر کھلے گا یا رسول اللہ سے متعلق صحیح عقیدہ. اس میں بھی میں نے یہ بات بتائی ہے کہ لبیک یا رسول اللہ اگر کوئی کہتا ہے نا نبی علیہ السلام سے محبت کے لیے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم میں آپ کے دین پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہوں، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پہ چلنے کے لیے تیار ہوں، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ آج سے ہی داڑھی کی نیت کرتا ہوں. یہ نہیں کہہ رہے ہوں گے جتنے داڑھی منڈے ہیں نا وہ نہ لگاتے ہوئے کبھی یہ نہیں کہہ رہے ہوں گے کہ میں آج سے داڑھی کی نیت کرتا ہوں. تو بالکل ٹھیک ہے، آپ نبی علیہ السلام سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. باقی اگر لبیک کا مطلب لبیک اللہم لبیک ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے تو اس میں تو پھر شرک والا معاملہ ہو جائے گا. بالکل یہ نیت کے اوپر ہے کہ آپ اس کے اوپر کسی کے اوپر ہم فیصلہ نہیں کرتے، وہ اس کی نیت کے اوپر ہے. عدالت اگر خلا کا فیصلہ عورت کے حق میں دے دیتی ہے لیکن مرد عورت کو پنچایت یا جج کے سامنے طلاق نہیں دیتا تو کیا شرعی لحاظ سے عورت کو متعلقہ کہا جا سکتا ہے؟ اکثر دیکھنے میں آیا کہ عدالت عورت کے حق میں فیصلہ دیتی ہے لیکن مرد انکاری ہوتا ہے. اور مرد کی کیا اوقات ہے کہ وہ انکار کرے؟ مرد انکاری ہوتا ہے، مرد بدماشی پہ اترا ہوتا ہے تو وہ بیچاری عدالت میں جاتی ہے نا. بڑی ہمدردی تو انہوں مردانہ اللہ دے بندے ہو، مرد بدماشی کر رہا ہوتا ہے نا. اگر کوئی عورت ناحق مرد سے طلاق لے رہی ہے تو دنیا کے قانون میں وہ طلاق لے سکتی ہے، اور خلا اگر طلاق نہ ملے تو خلا عدالت سے لے سکتی ہے، یہ اس کا رائٹ ہے. جو بدماش مرد ناحق عورتوں کو طلاق دے رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا حق ہے، دونوں طرف حق ہے. کسی نے ناحق طلاق دی یا کسی نے ناحق خلا لیا، دنیا میں وہ اسٹیبلش ہو جائے گا، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو پوچھ لے گا تو نے یہ کیوں کیا. ورنہ کسی عورت سے یہ حق آپ چھین نہیں سکتے کہ وہ کہ جی میں اس مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. لوگ کہتے ہیں جی وہ وجہ ہی کوئی نہیں. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. اس تو بڑی کڑی وجہ ہوئے گی. اللہ دے بندو کو غیرت مند بنو مردو کہ ایک عورت کہہ رہی میں تو اڈل رہنا ہی نہیں ہے، اس سے بڑی اور کیا ریزن ہوگی؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ وہ ایک صحابی تھے، ان کی بیوی بھی لونڈی تھی اور وہ خود بھی غلام تھے. اسلام میں رول یہ ہے کہ اگر دونوں میں سے وہ اگر بیوی آزاد ہو جاتی ہے تو وہ پھر تنسیخ نکاح والا معاملہ کر سکتی ہے، اور وہ ان کی بیوی آزاد ہو گئی تو اس نے اپنے خاوند سے علادگی اختیار کر لی. اب وہ خاوند جو ہے وہ صحیح بخاری میں آتا ہے وہ گلیوں میں پھرتا تھا، روتا تھا، اس کی داڑھی آنسوؤں سے تار ہو جاتی تھی، ایڈا بڑا عاشق سیدھے ہو. نبی علیہ السلام کو بھی ترس آ گیا. آپ نے اس کی منکوحہ کو بلا کے کہا کہ تو دیکھ نہیں رہی تیرے خاوند کی کیا حالت ہے، تو اس کے ساتھ ہی رہ. اس نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ آپ مجھے مشورہ دے رہے ہیں یا حکم دے رہے ہیں؟ شکر ہے وہ آگے سے کوئی پاکستانی نہیں تھی، ورنہ کہ دیکھے نا جی پاکستانی ادھر کوئی نہیں تھا بیٹھا ہوا، تو ورنہ تو سیدھا سیدھا وہ کلاشن کوف چوک لاندہ گستاخ.
نبی علیہ السلام فرمایا نہیں میرا مشورہ ہے، حکم میں کیسے دے سکتا ہوں جب اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے؟ تو ان کا یا رسول اللہ میں آپ کا مشورہ نہیں مانتی، اور نہیں رہی. آپ نے بھی فرمایا ٹھیک ہے. تو ادھر لوگ خام خواہ دلیر ہوئے ہوتے ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا جی عدالت کا پتہ نہیں چلا، یہ بڑے ٹیٹ مرد ہوتے ہیں، عدالت ان کو سمن بھیجتی ہے، یہ خود نہیں آ رہے ہوتے ہیں. اور اگر سمن نہ بھی آ رہے ہو، ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے خلاف مقدمہ ہوا ہے، جان بوجھ کے پیش نہیں ہو رہے ہوتے کہ ہم کل وہ کہیں گے تو ہم تو پتہ ہی نہیں لگا، وہ اپنے آپ بھی کو دھوکا دیں ہو تسی. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا، عدالت نے بلوا کے طلاق نہیں دلوانی ہوتی. طلاق دے دی تو وہ تو پھر دوبارہ رجوع ہو ہی نہیں سکتا. خلا کے بعد تو رجوع ہو سکتا ہے. اگر خلا لے لیا نا عورت نے اور مرد نے طلاق نہیں دی ہے، اگرچہ وہ 3 طلاق کے ایکویلنٹ ہے، لیکن اس میں اسی مرد و عورت کی دوبارہ شادی ہو سکتی ہے 1 مہینے کے بعد، کیونکہ خلا کی عدت 1 مہینہ ہے اگر وہ حاملہ نہ ہو تو. یہ میرا خلا اور رجوع کے اوپر آپ لکھیں نا، خلا اور رجوع، انجینئر محمد علی مرزا، تو کلپ کھل جائے گا، اس میں نے ساری باتیں کی ہیں. تو عدالت کے پاس مجبوراً نہیں جانا پڑتا ہے نا، ورنہ یہ مرد کتنے قابو آندے جے. اس بات کا بتا دیں کہ حدیث قدسی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ دنیا اور آسمان بنایا گیا. اس کی وضاحت کر دیں. اس کی وضاحت پہ آلریڈی میرا کلپ آ چکا ہے. کائنات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنائی گئی. کیا یہ کائنات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنائی گئی؟ یہ میرا کلپ یوٹیوب پہ آپ دیکھ لیں. یہ مستدرک للحاکم کی حدیث ہے، بہت کمزور ہے، قرآن حکیم کے بھی خلاف ہے. میں نے اس کو ایکسپلین کیا اور مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل میں بھی بریف کیا. قیامت کے دن سب مسلمانوں کو سزا ملنے کے بعد سب جنت میں چلے جائیں گے. جی مسلمان جو ہوں گے نا وہ جائیں گے. پاکستان کے شناختی کارڈ والے مسلمان نہیں، جو اللہ کے ڈیوائن علم میں مسلمان ہے. کیونکہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں آخری دفعہ دوزخ کی طرف جاؤں گا اپنے امتیوں کو نکالنے کے لیے، جو اللہ میرے لیے تعداد مقرر کرے گا، اس کے بعد مجھے دروغہ دوزخ مالک علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، اب آپ کا کوئی امتی دوزخ میں نہیں ہے سوائے اس شخص کے کہ جس کو قرآن نے جنت میں جانے سے روک لیا ہے، اور وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا، اس کو آپ بھی جنت میں نہیں لے کے جا سکتے. قرآن نے کس کو جنت میں جانے سے روک لیا ہے؟ قرآن سے ہی پوچھ لیتے ہیں. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے اس پہ اللہ نے جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. حتیٰ کہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی جو اس نے اس دنیا میں کر لی، اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھی ہے. میری اس دعا سے میری ہر امتی کو نفع پہنچے گا قیامت والے دن اس دعائے شفاعت سے، سوائے اس شخص کے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دنیا میں کسی قسم کا شرک کیا ہوا. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ شرک کا ہے. مسئلہ نمبر 3 میرا دیکھیں، دعا صرف اللہ ہی سے. نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ نے بتائی ہے وہ عورتوں کے لیے بھی اسی طریقے سے ہے. جی اسی طریقے ہی سے ہے، اسی پہ ہی، یعنی راج تحقیق میری اس مسئلے میں اہل حدیث اور جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ ہے کہ مرد و عورت کی نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے. کافر کیا جنت میں جائے گا؟ قرآن کے رول کے تحت تو ایسا کافر جس پہ حق واضح ہو چکا ہے، اس کے باوجود اس نے کفر اختیار کیا ہے، وہ تو کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا. باقی اہل فطرت ہیں جو لوگ جن تک بات صحیح نہیں پہنچی، بس ان کو موٹا موٹا توحید کا آئیڈیا تھا، ان کا معاملہ الگ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. ہمارا کام صرف دعوت پہنچانا ہے اور حق بات لوگوں کے اوپر واضح کرنا ہے. شام کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. دعا کی قبولیت کا وقت تو بے شمار دفعہ ہوتا ہے. ہر فرض نماز کی اذان اور اقامت کے درمیان صحیح حدیث میں ہے کہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. بارش تیز ہو رہی ہو، دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اور فرض نماز کے فوراً بعد دعا قبولیت کا وقت ہے. وہ ہم مانگتے ہی ہیں، سنت اذکار کرتے ہیں. شام کے وقت والا مجھے نہیں پتا، بس شام کے اذکار تو اس وقت کریں. عصر کے بعد قرآن پڑھا جا سکتا ہے، بالکل پڑھا جا سکتا ہے. یہ جو اوقات کی ممانعت ہے یہ صرف نماز کی ہے، اور نماز بھی وہ جس میں سجدہ اور رکوع ہوتے ہیں. نماز جنازہ بھی مکروہ اوقات میں پڑھا جا سکتا ہے. مسئلہ نمبر 30 میرا نمازوں کے اوقات کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے. تسبیح فاطمہ سوتے وقت پڑھنا سنت ہے، بالکل سنت ہے. نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر. سنت ہر وہ عمل ہے جو آپ علیہ السلام نے خود کیا یا آپ نے تعلیم فرمایا. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے
یہ حدیث پوری روایت کی ہے سیدنا علی نے کہ سیدہ فاطمہ ایک غلام مانگنے کے لیے گئی تھی، کہ بھی پہلے تو 2-3 دفعہ گئی تو وہ شرم کے مارے واپس ہی آ گئی، مانگ ہی نہیں سکی. نبی علیہ السلام خود آئے اور حضرت علی کہتے ہیں میں اور فاطمہ ایک بسترے میں لیٹے ہوئے تھے، بخاری مسلم دونوں میں ہے. نبی علیہ السلام پاؤں کی جانب سے ہمارے بسترے میں داخل ہوئے، حتیٰ کہ آپ کے مبارک قدموں کی ٹھنڈک ہم نے اپنے سینے پہ محسوس کی. آپ پرائیویسی کا حال دیکھیں، سیدہ فاطمہ اور حضرت علی ایک بسترے میں ایک چادر کے نیچے ہیں، اور نبی علیہ السلام پاؤں کی طرف سے اپنی مبارک ٹانگیں اس میں داخل کر رہے ہیں، اور حضرت علی کہہ رہے ہیں ہم نے سینے پہ، یعنی سینے سے لگائے ہوں گے نا پھر قدم، وہ تبھی محسوس کی. اور پھر آپ نے کہا بھی کیوں آئی تھی بیٹی؟ انہوں نے پھر بھی نہیں کہہ سکی. حضرت علی نے کہا کہ میں نے بھیجا تھا، کہ دیکھیں ان کے ہاتھ کے اوپر کتنے نشانات پڑ گئے ہیں، چکی بھی چلاتی ہیں. یہ ہماری آج کی انڈیا پاکستان کی عورتیں ہیں جو کہتی ہیں جی عورت کے ذمہ سے کچھ بھی نہیں ہے. حضرت فاطمہ کے ذمہ سارا کچھ سی، ٹھیک ہے، وہ چکی بھی چلاتی تھی، یہ سارے کام کرتی تھی. اور پھر یہ جو وائزین ہیں بڑا حساس کے اس قسم کی باتیں عورتوں کو بتا بتا کے باغی کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اس سے بہتر چیز دیتا ہوں کہ جب بسترے پہ آؤ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر. اور یہ تسبیحات بخاری اور مسلم میں فرض نماز کے بعد بھی آئی ہیں. سمندر کے برابر بھی، جھاگ کے برابر بھی گناہ ہے تو دھل جائیں گے، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. 100 پورا کرنے کے لیے یا تو ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ دیں، تینوں 33 دفعہ پڑھیں اور ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ کے تو 100 ہو جائے گا، یا تینوں 33 دفعہ اور 100 پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ ہمارے گرین کارڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے. اور رات کو سوتے وقت جو ہے وہ 33 اور 34 ہے. 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر. اور سیدنا علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جب وظیفہ دیا تو اس کے بعد میں نے کبھی بھی نہیں چھوڑا. لیکن یہ حدیث یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. بخاری اور مسلم میں اسی حدیث کے آگے الفاظ ہیں کہ ایک تابعی نے پوچھا کہ جنگ صفین کی راتوں میں بھی آپ یہ وظیفہ کرتے تھے؟ اے جنگ جمع صفین ہے، وہاں تو جان نہیں تھوڑی چھوڑ سکتی، یہ ہر جگہ آئے گی، ہر جگہ آئے گی. اب یہ حضرت فاطمہ کی جو تسبیح فاطمہ والی حدیث ہے ادھر بھی صفین آئی ہوئی ہے. یہ حدیث پوری یوں ہے. مجھے وہ یاد آ گیا، جون 2012 کی بات ہے، شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ جمعہ پڑھانے کے لیے G10 کی مسجد میں آئے اسلام آباد. یہ میری آخری ملاقات تھی جو میں نے ان سے کی ان کی ہوش میں. اس کے بعد پھر 2013 میں تو قومے میں چلے گئے. تو انہوں نے جمعہ پڑھایا، تو جمعے کے دوران یہ حدیث آ گئی تسبیحات فاطمہ. اب میرے کان کھڑے ہو گئے، میں کہہ رہی ہوں بیٹھے نے سارے اہل حدیث، شیخ صاحب ادھی حدیث بیان کر دینے یا پوری؟ تو میں کہا انہوں نے جی ادھی کی تھی میں انہوں نے نہیں چھڈنا، میں تو پہلے کہنا کہ پوری حدیث بیان کرو. لیکن شیخ زبیر صاحب جب میں سامنے بیٹھا ہوں نا تو وہ ان کے 14 طبق روشن ہوتے تھے کہ میں نے کوئی ایسا معاملہ نہیں کرنا. پہلا تو انہوں نے حدیث بیان کرتے ہوئے لفظ استعمال کیا کہ مولا علی علیہ السلام نے، پہلے تو انہوں نے لفظ ہی مولا علی بولا. اچھا 2-3 بار بول کے پھر انہوں نے کلیئر کیا کہ مولا کا مطلب ہے دلی محبوب. اور پھر یہ حدیث بیان کر کے نا پھر اینڈ پہ کہتے ہیں کہ بھی ایک تابعی نے پوچھا کہ جنگ صفین کی راتوں میں بھی آپ یہ وظیفہ کرتے تھے تسبیحات فاطمہ والا؟ کیونکہ وہ آپ کے اوپر ایک مشکل وقت تھا، کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے، جنگ کے دوران ہے. تو مولا علی نے پھر اس کے جواب میں کہا کہ اللہ کی قسم میں نے صفین کی راتوں میں بھی یہ وظیفہ نہیں چھوڑا، میں نے ہمیشہ اس کو حرز جاں بنایا اس وظیفے کو. اور یہ یقین کریں اس وظیفے کو آپ عادت ڈالیں، پورے دن کی تھکاوٹ دور ہوگی. بیماری میں وظیفہ کریں، بیماری دور ہوگی. ایک معوذات صحیح مسلم میں آتا ہے، آخری 3 صورتیں نبی علیہ السلام کے گھر میں جب بھی کوئی بیمار ہوتا تھا آخری 3 صورتیں 3 دفعہ پڑھ کے اس پہ پھونک دیتے تھے. اور یہ والا وظیفہ صفین کی راتوں میں، میرا ایک دفعہ تھا میں نے کہا ایک کلپ بنایا جائے صفین کی راتوں میں اور آگے سوالیہ نشان اور یہ حدیث پوری بیان کی جائے. ویسے میں نے یہ حدیث بہت پہلے بھی بیان کی، 2012 میں بھی، جو صلاۃ و تسبیح پہ میرا مسئلہ نمبر 91 ہے اس میں نے یہ حدیث پوری بیان بھی کی تھی، صفین کی راتوں والا بھی. بعض لوگ ایاک نعبد پڑھتے ہیں، علماء سے سنا ہے کہ ایسے پڑھنا توحید کے مخالف ہے. لفظ نعبد ہے، نعبدو پڑھتے ہیں. نہیں نعبدو تو نہیں ہے لمبا، دال کے اوپر پیش ہے، وہ آدھا الف کھینچا جائے گا ایک حرکت. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے. وہ نعبدو تو کوئی نہیں پڑھ رہا ہوتا. لفظ نعبد، نعبد تب ہے جب آپ وقف کریں. آدھی آیت میں تو آپ نے وقف نہیں کرنا نا، وہ تو ٹھیک ہے ایاک نعبد.
اچھا یہ سوال لکھنے والا خود قرآن تو پہلے کھول کے پڑھ لے کہ قرآن میں دال کے اوپر جزم ڈلی ہوئی ہے یا پیش ڈلی ہوئی ہے، تو مجھ سے سوال کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. نعبد و ایاک نستعین، اگر یہ آپ اس کو وقف کریں گے اس طرح کہ اس میں سورہ فاتحہ میں ایک اور چیز بھی آتی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین کو وقف کریں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن وقف تو نہیں کرنا ہوگا. اسی طریقے سے اہدنا الصراط المستقیم ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، لیکن اگر اس کو بھی پیچھے ملائیں گے نا تو یہ اہدی نہیں بنے گا، نہدی بنے گا، کیونکہ نستعین کے اوپر پیش ہے تو لفظ ہے نستعین، اور آگے آگے الف اور ہا، الف اڑ جائے گا، نون ڈائریکٹ ہا کے ساتھ ملے گی، تو یہ بنے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین نہدنا الصراط المستقیم. جس طرح آتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لیکن ملا کے پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، چھوٹی نون خود لگانی پڑ جائے گی. ٹھیک ہوگا جی؟ یہ عربی ہے، عربی تھوڑی بہت آتی ہے منو بھائی. اچھا جی، کیا عدت میں عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے؟ کیا ضرورت ہے نکلنے کی؟ بالکل نہیں نکلے گی، سوگ کرے گی، کسی خوشی کی سرمنی میں حصہ نہیں رکھے گی، اور عدت کے دنوں میں بھی انہی لوگوں سے پردہ کرے گی جن لوگوں سے پہلے کرتی تھی. وہ اکثر لوگ کہتے ہیں دماد سے بھی پردہ ہو جائے گا، دماد سے پردہ نہ عدت کے دنوں میں نہ اس سے پہلے. اور عدت کا مطلب صرف ہے کہ اس نے سوگ کرنا ہے 4 مہینے 10 دن، وہ جو مرنے کے اوپر ہے، اور حاملہ ہے تو وجہ حمل ہوگی، تو گھر سے باہر نہیں نکلے گی الا یہ کہ اس کو بیمار ہو جاتی ہے کہ ہاسپٹل لے کے جانا پڑ جاتا ہے، یا اس کا کوئی پرسان حال نہیں اس کی وجہ سے اسے کچھ کرنا پڑ جاتا ہے، وہ معاملہ ایک الگ ہے، وہ ایک کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے، اس میں آپ مطلب کوئی چھوٹ والا معاملہ ہو سکتا ہے. باقی بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی وہ ساڈی اماں جی بڑی بڈھی ہو گئی ہے جی ہن تو پیریڈس بھی نہیں آندے، انہوں کیڑی عدت کی ضرورت ہے؟ عدت اللہ کا حکم ہے، وہ آپ نے اسٹیبلش کرنا ہے، چاہے بوڑھی ہو چکی ہے چاہے جوان ہے. 100 سال کی بھی عورت اگر بیوہ ہوئی ہے اس نے عدت کرنی ہے، اور عدت کو اتنی بڑی پابندی نہیں ہے گھر سے، تو ویسے ہی عورت کو نہیں نکلنا چاہیے، اور اگر اتنی بوڑھی ہو چکی ہے تو ان سے ویسے ہی گھر بہنا چاہیے، وہ کیوں کر دی بھی باہر جا کے؟ بہت بوڑھی ہو چکی ہیں جی ان کو تو عدت میں یہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی خیمہ لگا کے ایسے مل پیٹ کے بیٹھ جانا ہے، عام نارمل لائف گزارے گی، خوشی کی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لے گی، کسی بھی شادی بیاہ میں نہیں جائے گی، گھر کے اندر رہے گی. ٹھیک ہو گیا جی؟ ابھی اذان شروع ہونے والی ہے، آپ لوگ بھی جو ہے نا وہ جی ملازمت چھٹیاں لے، مل جاتی چھٹی، حاملہ عورت کو بھی مل جاتی ہے، بالکل چھٹی لے، اللہ کا حکم اپنی جگہ، ملازمہ ہونے سے شریعت نہیں بدل جائے گی. اچھا جی، اذان کا جواب دیں، پھر انشاءاللہ 4:45 بجے ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں انشاءاللہ، اور پھر باقی گفتگو انشاءاللہ نماز عصر کے بعد ہوگی انشاءاللہ. ہاں جی جناب، نماز عصر کے وقفے کے بعد کیا عدت میں عورت والد کے جنازے میں چہرہ دیکھنے کے لیے جا سکتی ہے؟ کیونکہ اس پہ علماء دیوبند بہت سخت کامنٹس کرتے ہیں کہ نہیں جا سکتی. پتہ نہیں یہ کون سے علماء دیوبند ہیں جو کرتے ہیں، ان کی فقہ میں بھی ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جب اس طرح کی کیٹاسٹرافک کنڈیشن بن جائے تو وہ نہیں جا سکتی. بیمار ہو یا کوئی میت والا معاملہ ہو جا سکتی، کیوں نہیں جا سکتی ہے. اور اس میں جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کی انہوں نے روایتیں بھی کوٹ کی ہوئی ہیں کہ خاوند کی اجازت کے بغیر وہ باپ کا چہرہ بھی نہیں جا کے دیکھ سکتی، اگر خاوند بیوی کو اجازت نہیں دیتا گھر سے نکلنے کی تو وہ نہیں نکل سکتی. بالکل جھوٹ ہے، یہ تو دل جھلے تھے کچھ خاوند جنہوں نے بیٹھ کے یہ ساری باتیں گھڑی ہیں. اسلام میں اس طرح کا ظلم کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، بالکل جھوٹ ہے یہ. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی اچھی سی کتاب بتا دیں. قرآن حکیم، نبی علیہ السلام کی سیرت پہ سب سے اتھینٹک کتاب کتاب اللہ ہے، اور باقی جتنی کتابیں ہیں اس میں جھوٹے سچے مضبوط کمزور سارے واقعات موجود ہیں. سیرت النبی پہ سب سے بیسٹ کتاب ہے قرآن حکیم. اس کے بعد اگر کوئی کتاب ہے تو صحیح بخاری، صحیح مسلم، پوری آپ کی سیرت ہی ہے کہ آپ علیہ السلام کیسے کھانا کھاتے تھے، کیسے نماز پڑھتے تھے، کیا کرتے تھے. اتھینٹک چیز تو وہی ہیں. باقی اگر آپ کہیں کہ وہ بایوگرافی والی کہ آپ کی والدہ کا کیا نام تھا، آپ کے دادا کا کیا نام تھا، اس قسم کی کتابیں وہ انٹرسٹ کے لیے آپ ضرور پڑھیں. ان کا تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ دین کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا تو قرآن حکیم میں نبی علیہ السلام کے اوپر کوئی چیپٹر ہوتا جس میں لکھا ہوتا کہ آپ فلاں گھر میں پیدا ہوئے، آپ کے ابو کا یہ نام تھا، آپ کی امی کا یہ نام تھا. قرآن میں کوئی نہیں آیا، اسی لیے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی کے اور پہلو اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں آپ علیہ السلام کو فالو کرنے کے اعتبار سے.
باقی اس قسم کی آپ کو انفارمیشن چاہیے تو ایک اہل حدیث عالم ہے، ان کی کتاب ہے ایوارڈ یافتہ، پوری دنیا میں ٹاپ آف دا لسٹ سیرت کے اوپر کتاب ہے الرحیق المختوم. صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ تعالی انڈیا کے عالم دین تھے، مبارک پور کے رہنے والے تھے. ان کی کتاب ہے الرحیق المختوم، آپ کو مل جائے گی. آپ کسی بھی اچھی دکان پہ جا کے کہیں سیرت کی ایوارڈ یافتہ کتاب بتائیں جس کو شیخ فیصل ایوارڈ، دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ ملا ہوا ہے، تو وہ آپ کو کتاب بتا دیں گے. 400-450 صفحوں کی کتاب ہے ایک ہی جلد کے اندر. عربی جمعہ خطبہ میں کیسے بیٹھنا چاہیے؟ پہلی تو بات یہ کہ یہ عربی جمعہ اور اردو جمعہ یہ لادہ انہوں نے کیا ہوا ہے. اصل میں تو جمعے کے 2 ہی خطبے ہیں، چاہے آپ عربی میں دے لیں چاہے اردو میں دے لیں. یہ جو تقریر الگ سے کی ہوئی ہے یہ بدعت ہے. میرا اس کے اوپر یوٹیوب پہ کلپ ہے، جمعے کا خطبہ دینے کا اہل کون ہے، اس پہ میں نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں. عربی خطبہ ہو یا اردو خطبہ ہو، وہ ایک ہی خطبہ ہونا چاہیے. اور یہ علماء جو بیٹھ کے تقریر کرتے ہیں یہ بدعت ہے. نبی علیہ السلام نے جمعے کی تقریر کھڑے ہو کے کی ہے، جو یہ عربی انہوں نے لادہ کی ہے. اسی عربی میں آپ نے کچھ عربی پورشن باقی اردو، یعنی حمد اور صلات جو ہے وہ عربی میں پڑھیں گے. تقریر جو ہے وہ جس زبان میں آپ ہیں وہی کریں گے. ملیشیا میں ہے تو ملیشین میں کریں گے، چائنا میں ہے تو چائنیز میں کریں گے، اگر آپ یورپ میں ہے تو انگلش میں کر لیں. بیٹھنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ امام کی طرف منہ کر کے بیٹھنا ہے، یعنی جس طرح آپ سب لوگ میری طرف منہ کر کے بیٹھے ہیں. قبلہ رخ نہیں بیٹھنا. یہ جو مشہور کیا ہوا ہے کہ پہلے خطبے میں ایسے بیٹھنا ہے، دوسرے میں ایسے بیٹھنا ہے، بالکل جھوٹ ہے. آپ نے خطبے کے دوران ویسے ہی بیٹھنا ہے جس طرح کوئی تقریر سننے کے لیے بیٹھتے ہیں. صرف اس میں نبی علیہ السلام نے احتبا کرنے سے منع کیا ہے جمعے کے خطبے میں کہ دونوں گھٹنے کھڑے کر کے یوں بیٹھنا سے، صرف جمعے کے خطبے میں. ویسے یوں بیٹھنا سنت ہے. صحیح بخاری مسلم میں ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام حرم مکہ کے اندر خانہ کعبہ شریف کے سین میں اس طرح بیٹھا کرتے تھے احتبا کر کے. لیکن جمعے کے خطبے کے دوران آپ نے ایسے نہیں بیٹھنا، چوکڑی مار کے بیٹھے ہیں، دوزان بیٹھے، جس طرح مرضی بیٹھے. یہ جو مشہور کیا وہ سب فضول ہے، کوئی نہیں، لوگوں کی بنائی ہوئی چیزیں. اگر عصر کی نماز وقت پر ادا نہ کی جائے اور مغرب کی اذان سے پہلے صرف 5 منٹ رہ جائیں، فوراً ادا کریں. جی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، جس نے غروب آفتاب سے پہلے 1 رکعت بھی پا لی اس نے عصر کی نماز پڑھ لی. اور جس نے طلوع آفتاب سے پہلے 1 رکعت پا لی فجر کی، اس نے گویا فجر کی نماز پڑھ لی. تو 5 منٹ کیا، 1 منٹ بھی رہ جائے تب بھی پڑھ لیں. پہلی رکعت کے 2 سجدے آپ نے کر لیے، باقی 3 رکعتیں آپ کی مغرب کے وقت میں ہوئیں تو آپ کی نماز درست ہو جائے گی. لیکن اتنا ڈیلے کرنا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، یہ منافق کی نماز ہے جو سورج زرد ہونے کا انتظار کرے پھر 2 ٹھونگے مار کے تو نماز پڑھے، فارغ کر دے، مجبوراً لگتا بات ہے. حدیث قدسی ہے، ابن آدم ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے. یہ حدیث ٹھیک ہے، بالکل جھوٹی ہے، بنائی ہوئی ہے. اور اس قسم کی زیادہ تر باتیں اس طریقے سے لوگوں نے اپنی مرضی سے بنائی ہوتی ہیں، اور جو یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نہ انہوں نے کبھی اللہ کی چاہت کا خیال رکھا ہے نہ بیان کرنے والوں نے. یہ کوئی حدیث نہیں ہے. بہت ساری احادیث قدسیہ آپ کو مشکات المصابیح میں مل جائیں گی، آپ پڑھیں، اس سے بہترین احادیث موجود ہیں. السلام علیکم علی بھائی. وعلیکم السلام. عبداللہ بن مبارک نے جامعہ ترمذی 256 نمبر کی حدیث سے رجوع کر لیا تھا، کوئی رجوع نہیں کیا، بالکل جھوٹ ہے. عبداللہ بن مبارک کی جامعہ ترمذی میں 256 نمبر حدیث کے نیچے کومنٹس امام ترمذی لے کے آئے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک المتوفہ 181 ہجری، جو امام حنیفہ المتوفہ 150 ہجری کے شاگرد ہیں، لیکن بعد میں امام حنیفہ سے وہ نالاں ہو گئے تھے ان سے اختلاف رائے کی وجہ سے. پال شاگرد تو ہیں، جس طرح میں بھی الیاس قادری صاحب کا شاگرد تو ہوں، میں وہ اس استاد ہونے سے تو ان کو انکار نہیں کر سکتا. بعد میں میرا اختلاف ان سے اپنی جگہ، یا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب. تو عبداللہ ابن مبارک بعد میں چھوڑ گئے تھے امام حنیفہ رحمہ اللہ کو، ان سے سخت اختلاف رکھتے تھے، مرتے دم تک اختلاف پہ قائم رہے ہیں وہ، اور چند بولڈ لوگوں میں سے تھے جو ان سے اختلاف رکھتے تھے. تو جامعہ ترمذی میں 256 نمبر حدیث عبداللہ ابن عمر والی جو ہے، اس کے کانٹیکسٹ میں امام ترمذی نے ڈیٹیل کومنٹس کیے ہیں، وہ ورڈ بائی ورڈ میں نے مسئلہ نمبر 70B رفع الیدین میں پڑھ کے سنائے ہیں. اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ جو شخص رفع الیدین سے نماز پڑھتا ہے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت، اس کی حدیث ثابت ہے. جو عبداللہ ابن مبارک، جو عبداللہ ابن عمر سے ان کے بیٹے نے اور پھر ان سے امام زہری نے بیان کی، اور جو رفع الیدین نہیں کرتا اس کی حدیث جو عبداللہ ابن مسعود کی طرف منسوب ہے وہ ثابت ہی نہیں ہے. یہ کیٹاگوریکل ڈینائی عبداللہ ابن مسعود والی روایت کا کیا ہے. اس کے علاوہ کم از کم 24 محدثین نے اس حدیث کے اوپر جرح کی ہے. یہ روایت بہت کمزور ہے. سفیان ثوری مدلس ہیں، ان سے روایت کر رہے ہیں، اور بھی سکم اس میں پائے جاتے ہیں.
لہٰذا یہ بالکل جھوٹا دعویٰ ہے عبداللہ ابن مبارک کا. اس کے الٹ بات بالکل موجود ہے سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر. امام بیہقی لے کے آئے ہیں عبداللہ ابن مبارک اور امام ابو حنیفہ کا مناظرہ. اے لوگوں نے مناظرے کا بڑا شوق ہے نا, اے مناظرہ بھی کدے بیان کرنا. اور یہ مناظرہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جز رفع الیدین میں بھی لکھا ہے. باقاعدہ آپ اس کے انڈیکس میں جائیں, ہماری ویب سائٹ کے اوپر جز رفع الیدین رکھی ہوئی ہے, اس کا 70 نمبر پیج ہے, پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کریں. امام بخاری نے رفع الیدین کے حق میں پوری کتاب لکھی ہے, اور اس کتاب کا تعارف میں نے مسئلہ 70B میں کرا کے ورڈ بائی ورڈ امام بخاری کے کامنٹس بھی پڑھ کے سنائے تھے. اس میں 70 نمبر پیج کے اوپر یہ پورے مناظرے کی داستان ہے جو حدیث کی کتابوں میں ہے. ان کی تو باتیں نکلتی ہیں, عجیب و غریب کتابوں کے نام ہوتے ہیں. یہ حدیث کی کتاب میں مناظرہ ہے, سنن الکبریٰ البیہقی میں, اور جز رفع الیدین بھی حدیث کی کتاب ہے, امام بخاری کی لکھی ہوئی, وہ امام بیہقی کی. ان دونوں کتابوں میں موجود ہے کہ ایک دفعہ عبداللہ ابن مبارک اور امام حنیفہ رحمہم اللہ دونوں کٹھے نماز پڑھ رہے تھے. عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کیا اور امام حنیفہ نہیں کیا. سلام پھیرنے کے بعد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن مبارک سے تنزیہ ایک بات کی جس میں نبی علیہ السلام کی سنت کی مخالفت جھلکتی تھی. وہ اتنی سخت بات تھی کہ عبداللہ ابن مبارک نے پھر اسی قسم کا جواب بھی دیا پھر امام حنیفہ کو. امام حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اے عبداللہ, جب تم نماز پڑھ رہے تھے تو مجھے لگا کہ تم اڑنے لگے ہو نماز میں, بار بار جو اپنے ہاتھ ایسے اٹھا رہے ہو پنکھوں کی طرح. نعوذ باللہ من ذالک ولیعوذ باللہ تعالی. ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی سنت کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کریں. جس نے کیے ہیں وہ جانے, اور اس کا اللہ کے معاملہ اللہ کے سپرد. ہم تو اپنی ذات کے اعتبار سے اسے توہین سمجھتے ہیں. تو عبداللہ ابن مبارک کو غصہ آیا. عبداللہ ابن مبارک نے پھر آگے سے اینٹی وینم الزامی جواب, پھکی والا جواب دے دیا. انہوں نے کہا کہ امام صاحب, اگر آپ پہلا رفع الیدین کرتے وقت نہیں اڑے نا تو میں دوسرا اور تیسرا کرتے وقت بھی نہیں اڑوں گا. یعنی پہلا تو تسی بھی کر دے ہو نا, تو تسی اگر پہلی فلائٹ نہیں اڑے تو میں دوسری تیسری تے کس طرح اڑ جانا سی. اچھا, یہ لکھنے کے بعد امام بخاری نے آگے نقل کیا امام وکی کا قول. امام وکی کا تو ان لوگوں نے تعارف ہو گیا, میں پچھلی بار دکھایا سی کہ امام وکی کہتے ہیں کہ میں تم سے حدیث بیان کرتا ہوں اور تم مجھے کہتے ہو کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا امام ابراہیم نخعی رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں تمہاری یہ سزا ہے کہ تمہیں قید کر دیا جائے, اس وقت تک نہ چھوڑا جائے جب تک تم توبہ نہ کرو کہ تم نبی کی حدیث کے مقابلے پہ اماموں کے قول لاتے ہو. یہ جامعہ ترمذی سے میں نے بیان کیا تھا. مسئلہ نمبر 197 ٹروتھ ریویلنگ لیکچر میرا پچھلے ہفتے ریکارڈ ہو چکا ہے. اماموں کی گستاخی اور تقلید, اس کے حوالے سے ایک سمجھ لیں جس کو کہتے ہیں نا کہ کنکلوژن کرتی ہے, اس کا بہت اچھا فیڈ بیک آیا ہے. اس میں نے HD کیمرے میں امام ترمذی کی جامعہ ترمذی یہ کامنٹس بریلویوں کے ترجمے سے دکھائے تھے. یہ امام وکی نے ادھر بھی کامنٹس کیے ہوئے ہیں, اور امام وکی نے کہا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے جو کچھ کہا, بلکہ یہ کامنٹس ہے ہی بڑے فٹ قسم کے ہیں, میرے پاس PDF میں ہے وہ موجود, کیا نام ہے, جز رفع الیدین. میں ورڈ بائی ورڈ پڑھ دیتا ہوں تاکہ کسی کو یہ نہ ہو کہ اس نے کوئی کولوئی گال بنا دیتی ہے, کیونکہ وہ کمنٹس ہی بڑے مزیدار ہیں اور اس کے بغیر تو اس گفتگو کا مزہ ہی نہیں نہ آنا. جو امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی کہ اس عمل کے اوپر کامنٹس کیے ہیں امام وکی نے, یہ آپ کو مل جائے گی جز رفع الیدین ہماری ویب سائٹ سے ahlsunnatpak.com میں بکس کے اوپر جائیں گے. ہاں جی, یہ دیکھیں جی, میں نے نکال لی, میرے پاس پڑا ہوا تھا PDF. قال وکی رحمہ اللہ تعالی علی ابن المبارک. امام بخاری کہتے ہیں اس واقعے کے اوپر امام وکی نے کہا اللہ مبارک ابن مبارک پر رحم کرے, وہ بڑے حاضر جواب تھے. پس دوسرا شخص حیران رہ گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا. عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ اتنے حاضر جواب تھے. امام وکی کہتے ہیں عبداللہ ابن مبارک کہ انہوں نے کیسا جواب دیا. واقعی یہ بہت حاضر جواب والی جواب ہے, انجینئر صاحب والا جواب ہے, جو میں بھی کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو, اگر یہ گھوڑوں کے دموں والا عمل ہے تو آپ عید کی نماز میں زائد تکبیریں کیوں کہتے ہو, وطر کی نماز میں کیوں کہتے ہو,
تو امام وکی کہتے ہیں اللہ ابن مبارک پر رحم کرے، وہ بڑے حاضر جواب تھے، پس ایسا جواب دیا کہ دوسرا شخص حیران رہ گیا۔ اس کے بعد بڑے سخت کومنٹس ہیں، یہ میرے نہیں ہیں، یہ اماموں کے، ہم تو بزرگوں سے پوچھ پوچھ کے چلتے ہیں نا، کہتے ہیں نا بزرگوں کے ہیں، یہ بزرگوں کے کومنٹس ہیں۔ امام وکی کہتے ہیں یہ ان لوگوں کا حال ہوتا ہے جو اپنی گمراہی میں سرگرداں پھرتے رہتے ہیں جبکہ کہیں سے بھی ان کو تائید حاصل نہیں ہوتی۔ یعنی انہوں نے کہا کہ جو رفع الیدین کے دشمن ہیں نا، ان کی حالت یہ ہے کہ یہ اپنی گمراہی میں سرگرداں پھر رہے ہیں اور ان کو کہیں سے بھی تائید نہیں ملتی۔ یعنی یہ سمجھ رہے تھے کہ عبداللہ ابن مبارک دبک جائیں گے، انہوں نے الٹا آگے سے جواب دے دیا کہ جناب میں اگر تسی پہلے رفع الیدین نہیں اڈے تھے، میں دوسرے تیسرے بھی نہیں اڈاں گا۔ یہ امام وکی کے کومنٹس ہیں، اور یہ اس پہ شیخ زبیر صاحب نے باقاعدہ تحکیم بھی کی ہوئی ہے۔ تخریج میں انہوں نے لکھا ہے کہ عبداللہ مبارک کے رکوع سے پہلے اور حال تکبیر کے جھکنے اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین اور نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ کے ساتھ مناظرے والی روایت صحیح سند کے ساتھ درج ذیل کتابوں میں موجود ہے۔ لو جی، یہ تو میرے علم میں بھی اضافہ ہو رہا ہے کہ کون کون سی کتاب ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی السنہ، عبداللہ بن احمد بن حنبل کی کتاب ہے السنہ، امام بن حنبل کے بیٹے کی، اس میں بھی یہ مناظرہ موجود ہے۔ تاریخ بغداد ابن جوزی کی، اس میں بھی موجود ہے۔ السنن الکبریٰ للبیہقی جلد 2 صفحہ 82، اس میں بھی موجود ہے۔ اور پھر کہتے ہیں نیز میری کتاب دیکھیں، کتاب الاسانید الصحیفہ فی اخبار ابی حنیفہ، اس میں بھی موجود ہے۔ تو انہوں نے کافی ریفرنسز اس کے اکٹھے کیے ہیں، لہٰذا یہ عبداللہ ابن مبارک کے اوپر بالکل جھوٹ باندھا گیا کہ انہوں نے رجوع کر لیا تھا، انہوں نے رجوع نہیں کیتا، وہ تو ایک سٹیپ آگے گئے نے۔ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ آمین تو ہم سورہ فاتحہ میں بھی کہتے ہیں، تو باہر نکل کے کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ جیسے نماز میں بھی تو ہم درود پڑھتے ہیں، اسلام بھیجتے ہیں، تو نماز کے علاوہ بھی کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ اس لیے نہیں کرنی چاہیے چونکہ جنازے کی اذان نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی اذان جنازے کی؟ ثابت نہیں ہے۔ اب کوئی نہیں کہے گا کہ یہ منع کہاں ہے، منع کدھر بھی نہیں ہے۔ یہ بدعت کی بنیاد ہی اس کے اوپر ہے کہ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح مسلم 2005 نمبر حدیث، ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ یہ بدعت کے اوپر ڈیفینیشن ہی غلط ہے۔ بدعت پہ میرا یوٹیوب پہ کئی کلپس چڑھے ہوئے ہیں، ویسے 5 گھنٹے میں نے بدعت سمجھائی ہے، مسئلہ 75A اور 75B، اس میں دیکھ لیں، میں نے کھول کے بیان کیا کہ یہ سوال ہی غلط ہے کہ جی وہ منع کہاں ہے۔ منع کی تو ضرورت نہیں ہے، ثبوت کی ہے۔ جس صفحے کے اوپر آپ کی کتاب میں عید کی اذان منع ہے نا، وہ تھلے ہی لکھا ہوا ہے۔ ہاں انہیں اس طرح دی جواب میں دیں گا کہ فرض نماز بعد دعا بھی منع ہے، وہ کہیں گے وہ تو صفحہ کوئی نہیں ہے، جڑا ہے دعا ثابت ہے، تو یہ بھی کوئی نہیں کدھر لکھا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام کا اس میں وہ جو حدیث ہے 2738 جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، ایک شخص کو چھینک آئی عبداللہ ابن مبارک کے پاس، اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ تو عبداللہ ابن عمر کے پاس، صحابی تھے، وہابی نہیں تھے جناب، صحابی۔ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، لیکن چھینک کے اوپر نبی علیہ السلام نے ہمیں صرف یہی تعلیم فرمایا الحمدللہ یا الحمدللہ علی کل حال، تم وہی کہو۔ اس نے نہیں آگے سے کہا جی تسی درود من کرو، درود شریف پہ منع کب ہے؟ اللہ نے حکم دیا ہے جب چاہو مرضی پڑھ لو، کوئی اس نے آگے سے آرگومنٹ نہیں کیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں پہ بھی کسی کو آرگومنٹ نہیں کرنے چاہیے، جہاں جہاں جو چیز تعلیم ہوئی ہے وہ آپ نے کرنی ہے۔ جامعہ ترمذی 2738 نمبر یہ حدیث پڑھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ اگر لڑکی کی پھپھی فوت ہو جائے تو وہ اپنے پھپھا سے نکاح کر سکتی ہے، اور اس لڑکی کی چھوٹی بہن اس ہی پھپھا کے بیٹے سے نکاح کر سکتی؟ کیوں نہیں کر سکتی؟ پھپھا تو غیر محرم ہوتا ہے، جو غیر محرم ہے۔ ہاں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کسی شخص کے لیے حلال نہیں کہ وہ پھپھی کو اور بھانجی بتیجی کو ایک عقد میں جمع کرے یا 2 بہنوں کو ایک عقد میں جمع کرے، بیک وقت 2 اس طرح کے رشتوں کو ایک مرد جمع نہیں کر سکتا۔ اور اس کا آسان سا فارمولہ ہے، جن 2 رشتوں کی آپس میں شادی نہیں ہو سکتی وہ ایک مرد کے نیچے جمع نہیں ہو سکتے۔ مثلا کیا بہن بھائی کی شادی ہو سکتی ہے؟ تو ایک کو آپ نے بھائی تصور کر لیا نا، تو اس طرح اس 2 بہنوں کی شادی ایک مرد سے بیک وقت نہیں ہو سکتی۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ یہ فارمولہ ہے
کہ ان تمام دو عورتوں کی شادی ایک مرد کے ساتھ بیک وقت نہیں ہو سکتی جن میں سے اگر ایک کو مرد تصور کر لیا جائے تو اس کی آپس میں شادی نہیں ہو سکتی. اچھا, کسی بندے کی اپنی پھوپھی سے شادی ہو سکتی ہے؟ نہیں. تو اس کی بہن جو ہے نا اس شخص کی, اس کی بھی تو وہ پھوپھی ہے. یہ پھوپھی اور یہ لڑکی یہ کسی ایک مرد کے عقد میں بیک وقت جمع نہیں ہو سکتی. ہاں اگر پھوپھی مر جائے پھر ہو سکتی ہے. سمجھ آ گئی؟ کتنا آسان فارمولہ ہے کہ وہ تمام دو عورتیں جو جن میں سے ایک کو مرد کا تصور کر لیا جائے اور ان کی آپس میں نہ ہو سکتی ہو, ان دو عورتوں کو بیک وقت کسی اور مرد کے عقد میں جمع کرنا حرام ہے. اور سورہ نساء کی آیت نمبر 24 میں 23, 24, 25 میں محرمات ابدیہ آئے ہیں, ان میں بھی موجود ہے, بخاری مسلم میں بھی ڈیٹیلز اس کی موجود ہیں. کر سکتے ہیں جی. سمپل از دیٹ, جس یعنی لڑکے کے ماں باپ مختلف ہیں دوسری لڑکی سے تو ان کے آپس میں شادی ہو سکتی ہے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ جی ایک شخص کی بیوی فوت ہو جاتی ہے, وہ کسی اور عورت کے ساتھ شادی کرتا ہے, اس عورت کے پہلے خاوند سے کوئی اولاد ہوتی ہے اور اس اولاد کا رشتہ یہ شخص اپنی پہلی بیوی کی اولاد سے کر سکتا ہے. باپ بھی ڈیفرنٹ ہے دونوں کے, مائیں بھی ڈیفرنٹ ہے. اب وہ قانونی طور پہ بعد میں باپ بن گیا نا, ادروائز وہ اس طریقے سے حقیقی باپ تو نہیں ہے. سنت اذکار فرض نماز سے پہلے بھی کر سکتے ہیں, فجر اور مغرب کے. سنت اذکار جو صبح و شام کے ہیں نا وہ تو فجر اور مغرب سے پہلے کریں تو بہت بہتر ہے. اگر فرض نماز کے بعد والے اذکار ہیں وہ تو نماز کے بعد ہی ہوں گے. صبح و شام کے اذکار بالکل مغرب سے پہلے ہی کرنے بہتر ہیں, کیونکہ وہ شام کے اذکار ہیں, رات کے نہیں ہیں. اس میں الفاظ کیا ہیں؟ امسینا وامسی الملک للہ, امسینا علی فطرت الاسلام. شام کی ہم نے اسلام کی فطرت کے اوپر, رات نہیں ہے. مغرب کا تو غروب ہوتے ہی رات شروع ہو جاتی ہے. اس طرح فجر کا وقت داخل ہو گیا تو آپ صبح کے اذکار کر سکتے ہیں, اس کے لیے سورج نکلنا ضروری نہیں ہے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. یہ قصیدہ آپ نے خود بھی اور دوست سے پڑھوایا تھا؟ بالکل پڑھوایا ہے میں نے, مسئلہ نمبر 56 کے اندر موجود ہے یہ. اس کے آخری مصرے میں مصنف کا نام نہیں پڑھا اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں وہاں. ہاں بالکل, یہ جان بوجھ کے ہی چھوڑ دیا گیا تھا اور وہ مولویوں کے فتوے کے لیے سے بچنے کے لیے کیا گیا تھا. باقی اس میں قطعاً ایسا نہیں تھا کہ ہم احمد بریلوی صاحب کی بجائے اس کو اپنی طرف منسوب کرنا چاہتے تھے, ورنہ تو اس کے شروع میں تعارف کروایا کہ احمد بریلوی صاحب کا کلام ہے, ہم نے انہی کی طرف منسوب کیا. لیکن جب اس طرح ناموں کے اعتبار سے ہم بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی وہ پھر مخالفین کہنا شروع کر دیتے ہیں, ہم تو اس کو گمراہ سمجھتے ہیں, اس کو کیسے سلام پڑھوایا جا سکتا ہے. ایک نیا پنڈورا باکس کھل جاتا ہے. چونکہ شعر کے اندر الفاظ اس طرح کے تھے کہ وہ مجبوراً ہمیں اس کو چینج کرنا پڑا, ادروائز اگر ہم نے چھپانا ہوتا تو ہم مطلب یہ تعارف ہی نہ کرواتے ہیں. اور کئی ایک چیزیں ہیں جو ہے وہ ہم بعض کا اشعار کو چینج کر دیتے ہیں اس حوالے سے تاکہ اس کا معنی اس اعتبار سے بھی درست ہو جائے اور کسی کی اس حوالے سے دل شکنی والا معاملہ بھی نہ ہو. باقی اگر ہم نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا ہوتا تو علمی خیانت ہوتی, وہ ہم نے نہیں کیا اللہ کے فضل سے. اگر سحری کا وقت نکل جائے تو وہ شخص روزہ کا کیا کرے؟ 8 پیرا روزہ رکھ سکتا ہے, بالکل رکھ سکتا ہے جی, اگر وہ فرض روزہ ہے تو. نفلی روزہ نہ رکھے. نفلی روزہ بھی اگر طاقت رکھتا ہے تو رکھے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام اما عائشہ کہتی ہیں گھر آتے پوچھتے ناشتے کے لیے کوئی چیز ہے تو کہا جاتا کچھ نہیں ہے, تو آپ فرماتے اچھا میں روزہ رکھتا ہوں. اگر آپ نے طلوع فجر یعنی فجر کا وقت داخل ہونے سے لے کے ناشتے تک کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو آپ اس وقت بھی نفلی روزے کی نیت کر سکتے ہیں, اور اگر ناشتے کے لیے کوئی چیز ہوتی تو آپ پھر وہ ناشتہ کر لیتے. تو فرض روزے کی تو ویسے ہی نیت رات کی وقت کی ہوتی ہے, تو آپ 8 پیرا روزہ رکھ سکتے ہیں, اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. ممانعت اس کے لیے جس بندے کی جسمانی حالت ساتھ نہ دے کہ وہ 8 پیرا رکھ کے منہ نہیں نہ پیا ہوئے, یہ ہوئے کہ باقی 5 روزے داراں نو اس ایک کلے دا روزہ سنبھالنا پہ جائے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص کے سر کے اوپر اتنے لوگوں نے سایہ کیا ہوا ہے, آپ فرمایا اس کو کیا ہوا ہے, تو لوگوں نے بتایا کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے, ایک بندے نے روزہ رکھ کے 10 بندے نے مصیبت پائی ہوئی ہے, تو اس طرح کا روزہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی. آپ کے علم میں آپ وسلم کی نماز جو احادیث سے ثابت ہے کتنے منٹ کی ہوگی فرض نماز؟ بھائی ہم نے جو حساب لگایا کم از کم نماز جو ہے نا 15 سے 20 منٹ کی بنتی ہے ظہر اور عصر کی, اور فجر کی تقریباً پونے گھنٹے کی. 20 منٹ سے کم کی نہیں بنتی ہے, کیونکہ بخاری مسلم میں ایون صورتیں بھی آئی ہیں کہ آپ نے کون کون سی صورتیں تلاوت کی ہیں. وہ صرف صورتیں ہی پڑھنے کے لیے آپ کو 10 منٹ چاہیے ایک رکعت کے اندر,
اور صحابہ کہتے ہیں بخاری میں الفاظ ہیں کہ آپ علیہ السلام بعض کا ان صورتوں کو بلند بھی 1-2 آیات پڑھتے تھے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے. اور اسی طریقے سے فجر تو بہت لمبی ہوتی تھی, اندھیرے کے وقت شروع ہوتی تھی اور خوب روشنی میں ختم ہوتی تھی, پونا گھنٹہ کم از کم بن جاتا ہے. آپ ان صورتوں کو بھی دیکھ لیں, سورہ سجدہ آتی ہے, اسی طریقے سے سورۃ الدہر آتی ہے, اور صورتیں آتی ہیں. اور اسی طریقے سے سنن نسائی کے اندر موجود ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے پیچھے رکوع اور سجدے میں بعض اوقات 10 دفعہ تسبیحات شمار کر لیتے تھے. اور یہ جو مشہور ہے جی, یہ جی طاق ہونی چاہیے, یہ بالکل غلط ہے جی. طاق ہونی چاہیے, اس میں 10 کے الفاظ ہیں, جفت بھی ہو سکتی ہیں, جفت بھی اللہ ہی کا ہی ہے, طاق بھی اللہ ہی کا ہے. البتہ یہ بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ طاق ہے, طاق کو پسند کرتا ہے, لیکن جفت سے بھی کوئی نفرت نہیں کرتا. اللہ کے حروف تہجی جو ہیں وہ بھی جفت ہیں, الف لام لام ہا, اور محمد کے حروف تہجی بھی جفت ہیں, میم ہا میم دال, اے پکی ہے. ٹھیک ہوگا جی. تو وہ اتنی لمبی ہوا کرتی تھی, لیکن یہ ہے کہ بہت لمبی بھی نہیں ہونی چاہیے, نماز کے پیچھے مقتدی تنگ پڑ جائے. انڈیا پاکستان میں ویسے چھوٹی نماز ہونی چاہیے, کیونکہ مفتیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کیا پڑھ رہا ہے, ان کا کیا انٹرسٹ ہے کہ نماز لمبی ہو. نماز لمبی ہونے کا اس کا انٹرسٹ ہے جس کو قرات کی آواز یا وہ چیز سمجھ آ رہی ہو. اور صحابہ کرام, سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے, جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم زور اثر کی نمازوں میں نبی علیہ السلام کے پیچھے پہلی اور دوسری رکعت میں سورتیں بھی ساتھ ملاتے تھے فاتحہ کے. اگر کسی کو بہت صورتیں یاد ہیں اور امام بھی لمبی قرات کرتا ہے زور اور اثر میں, تو پیچھے اپنی پڑھتا جائے ساتھ ساتھ. مغرب عشاء اور فجر میں تو چلے وہ پھر بھی سن رہے, اور اگر ترجمہ آتا ہوگا تو ظاہر ہے اس کو انٹرسٹ فیل ہوگا. لیکن وہ حضرت معاذ ابن جبل نے لمبی نماز پڑھا دی تھی سورہ بقرہ, تو نبی علیہ السلام نے پھر ان کو ڈانٹا تھا کہ تم متنفر کرنا چاہتے ہو. اس حدیث کو لوگ کوٹ کر کے کہتے ہیں نماز مختصر پڑھانی چاہیے, اتنا ظلم کرتے ہیں. بھئی انہوں نے بقرہ پڑھائی تھی, بقرہ جو ہے وہ 2.5 پارے بنتے ہیں, تو تسی اللہ جب بندے ہو سورہ زلزال بھی پڑھ لیجئے, تسی کہتے ہو لمبی ہوگی, نہ آتا ہی نہیں پڑھو. تو بھئی 2.5 پارے کے بجائے اگر کوئی 1 سپارہ پڑھ لیتا ہے تو پھر لمبی نہیں ہوگی. یہ لمبی تو اڑے والی نہیں, انڈیا پاکستان والی, یہ وہ والی لمبی ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ بقرہ, سوری میں دوسری میں آل عمران پڑھ رہے تو وہ تو بہت لمبی ہوگی نا. ٹھیک ہوگا جی. ایک بندہ روزہ کا وقت ختم ہونے کے بعد, روزے کی شروع تو نہیں ہو گئے, کدھر ہے نیڑے ہی ہو گئے نا, من تو نہیں پتا, حالت مہینہ پہ ہے. روزے کے اوپر مسئلہ نمبر میرا آپ جو ہے نا وہ 53ABCD 4 لیکچر ہیں 1.5 گھنٹے کے HD کیمرے میں, کوئی دنیا کا مسئلہ نہیں, میں چھڑا ہو دیکھ لو. ایک بندہ روزے کا وقت ختم ہونے کے بعد 5 منٹ تک پانی پیتا رہتا ہے, ایسے شخص کا روزہ ہو جاتا ہے؟ روزے اچھا, یہ روزہ ختم ہونے کا مطلب ہے کہ ختم سحری کے بعد 5 منٹ کیا 5 سیکنڈ بھی پیے گا روزہ نہیں ہوگا. وہ ابو داؤد کی حدیث کا غلط مطلب انہوں نے لیا, میرا کلپ وہ بھی چڑھا ہوا ہے. اگر کوئی شخص لیٹ اٹھا بائی چانس, کھانا کھا رہا تھا, اس دوران ختم سحری ہوگی, تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو ہاتھ میں ہے اس میں سے کچھ لے لو. اور ایک بندہ ختم سحری کر چکا ہے, اب وہ انتظار کر رہا ہے اذان شروع ہوتا ہے میں پانی پیا, ادھر روزہ کو نہیں ہونا. ٹھیک ہے جی, یہ ڈفرنٹ چیز ہے. علی بھائی, نماز محمدی کے پریکٹیکل میں آپ نے ربی جلنی کی جو دعا کی ہے وہ نہیں پڑھی تو کیا پڑھ سکتے ہیں؟ میرے بھائی, نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ 70A میرا 3 گھنٹے کا لیکچر ہے, تھیوری پہلے, اس کے بعد 40 منٹ کا پریکٹیکل ہے. 15 منٹ والا جو پریکٹیکل ہے وہ شارٹ ہے, پورا پریکٹیکل 45 منٹ کا ہے. وہ 70A کا ہی آخری پورشن ہے. اس میں نے بتایا ہے, بخاری میں حدیث ہے کہ جب نماز میں درود شریف پڑھ چکو تو پھر جو چاہو اپنے رب سے مانگو, تو ساری دعائیں پڑھ سکتے ہیں. البتہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ طاؤس تابعی جو تھے, جو شخص نماز کے تشہد میں اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال نہیں پڑھتا تھا نا, تو اس کو کہتے تھے تیری نماز ہی نہیں ہوئی, دوبارہ پڑھ. اور وہ کہتے تھے کہ چونکہ نبی علیہ السلام نے 4 چیزوں کے شر سے بچنے کی دعا مانگنے کا حکم دیا ہے, لہٰذا نماز کے تشہد میں یہ دعا مانگنا ضروری ہے. اور اگر کوئی یہ دعا نہیں مانگتا تھا اس کو کہتا تھا تو نماز ہی دوبارہ پڑھ. تو یہ بڑا سخت مسئلہ ہے, تابعین کے نزدیک یہ بڑی اس کی امپورٹنس ہے. اس لیے میں نے یہ بتائی ہے آپ کو روایت صحیح مسلم کی, تاکہ آپ یہ دعا یاد کریں, کیونکہ بخاری و مسلم دونوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام نماز کے تشہد میں 4 چیزوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے اور ہمیں بھی حکم دیتے. تو اس دعا کا حکم ہے, باقی ساری دعائیں آپشنل ہیں. حکم جس دعا کا ہے وہ ایک ہی ہے, اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات
ومن شر فتنة المسیح الدجال، اے اللہ میں عذاب جہنم سے، عذاب قبر سے، زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ میں مانگتا ہوں۔ تو یہ دعا آپ یاد کریں، نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اوپر میرا ریسرچ پیپر نمبر 8 میں نے یہ دعائیں لکھی بھی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ دعا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو صحیح بخاری میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے اسپیشل دعا سکھائی تھی تشہد میں پڑھنے کے لیے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اور جتنی دعائیں آپ کو یاد ہیں، دعائے ماثورہ، دعائے ماثورہ وہ ان دعاؤں کو کہتے ہیں جو کتاب و سنت کے اندر آئی ہیں۔ کیا جی؟ علماء کرام فرماتے ہیں ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ کسی مرشد کامل سے مرید ہونا بھی ہے، اور قرآن سے دلیل پیش کرتے ہیں یوم ندعو کل اناس بامامہم، صدقے جاؤں میرے بھائی یہ سورہ بنی اسرائیل میں یہ جو آیت ہے کہ قیامت والے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، تو قرآن جن کو امام کہہ رہا ہے پھر انہی اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا نا۔ اگر آپ کے اماموں کے اور آپ کے بزرگ بابوں کے نام قرآن میں لکھے ہوئے ہیں تو یہ وہ والے امام ہوں گے، اور اگر اس امام سے وہ والے امام مراد لینے جو قرآن نے خود بتائے ہیں، کیڑے لینے جے؟ جے مسلمان ہو تو پھر وہی لوگو گے، جے کچھ اور ہو ہندو سکھ عیسائی تو پھر جو مرضی لیندے رہو۔ قرآن نے کیا بتایا ہے؟ قرآن نے بتا دیا کہ ہر شخص کو جو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا وہ امام کون ہوگا، وہ سورہ النساء کی آیت نمبر 41 میں ہے، جس کے کانٹیکسٹ میں میرا پورا لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 121، قیامت والا دن بزرگ خود ہی دشمن ہو جائیں گے اپنے فالورز کے۔ اس میں میں نے یہ بتایا کہ آیت نمبر 41 جو ہے نا سورہ نساء کی، اس میں آتا ہے کہ وہ وقت کیسا ہوگا کہ اے نبی علیہ السلام جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے اور آپ کو گواہ اٹھائیں گے اپنی امت کے خلاف۔ ہر امت میں سے ایک گواہ کون ہوگا؟ اس نبی کا، اس امت کا نبی، اور آپ کو آپ کی امت کے خلاف اٹھائیں گے لیڈرشپ کے طور پہ۔ بخاری مسلم میں اس آیت کے کانٹیکسٹ میں حدیث ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ قرآن سناؤ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے، میں سناؤں قرآن؟ آپ فرمایا عبداللہ مجھے دوسروں سے سن کے لطف آتا ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، اور تلاوت کرتے 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 جب میں ان آیات کے اوپر پہنچا، سورہ نساء کی آیت نمبر 41 کے اوپر، آپ ذرا امیجن کریں نا جن ہستی پہ یہ آیت نازل ہوئی ہے ان کے لیے کتنے بڑا امتحان ہے۔ امت تو کہہ رہی ہے کہ جی جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، اور محبوب کو اس اعتبار سے کتنی فکر ہے امت کی کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے تو شکایت لگانی پڑ جانی ہے۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، نبی علیہ السلام قیامت الدن شکایت کریں گے اللہ میری قوم، میری امت نے قرآن کو پیچھے پھینک دیا تھا، اور نبی علیہ السلام کو اس بات کی خود ٹینشن تھی کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی، لیکن امت کہتی ہے اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے تکی جائے گی، پتہ چل جائے گا، پتہ نہیں چلے گا، لگ پتہ جائے گا۔ یہ آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 41، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، وہ کیسا وقت ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو، ایک امام کو کھڑا کریں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی علیہ السلام آپ کو گواہ کے طور پر کھڑا کریں گے ان مشرکین عرب اور آپ کے مخالفین کے خلاف۔ تو جب اس آیت پہ پہنچے تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا بس عبداللہ بس کرو۔ تو کہتے ہیں میں نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو چکی ہوئی تھی کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی قیامت والے دن۔ تو یہ امام یہ ہیں، یہ آپ کے بنائے ہوئے امام نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ امام قرآن کی ٹرم میں تو امام، لیڈر، شہید، ٹھیک ہے جی، دائی، یہ سب ٹرمنالوجیز پیغمبروں کے لیے۔ سورہ الزمر کے آخری رکوع میں پڑھ کے دیکھیں نا، جب دوست کی دوزخ میں جائیں گے نا تو فرشتوں سے پوچھے گا اور تمہارے اندر کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا ڈر سنانے والا، کوئی رسول؟ وہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ کوئی امام نہیں سی کہ جی تجھ تقلید کر لیندے۔ فرشتوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ اسی طریقے سے جیسے سورہ یونس میں آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اللہ کے مقابلے پہ وہ ہستیاں گھاڑ رہے ہو جو اللہ کے علم میں نہیں ہے زمین و آسمان کے اندر۔ دیکھو کس لیول تک جا کے بات کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ
اللہ جب یہ بات کر رہا ہے تو آپ سمجھیں کہ یہ 11,000 وولٹ کا جھٹکا دیا جا رہا ہے اگلے بندے کو کہ اللہ تو بندے کیڑی گل پہ کر دو. اللہ کہہ رہا ہے میرے علم میں تو کوئی ایسی ہستی نہیں زمین و آسمان میں جس کو میں نے اپنا نائب بنایا ہو. اور اسی طریقے سے ہونا ہے کہ اللہ نے قیامت دن کو یہ بھی کہنا ہے کہ میرے علم میں تو کوئی ایسا امام نہیں تھا کہ میں نے تو جو رسولوں کو بھیجا تھا امام بنا کے تجھے اپنے بنا لے سن. وہ امام تو سارے ہیں, وہ تو آپ کا امام مسجد بھی امام ہے, وہ تو سارے ائمہ فقہ کے حدیث کے امام ہیں. ان کی آپ یعنی تعلیمات سے فائدہ اٹھائیں گے, نہ کہ یہ کہ آپ ان کو پروفٹ کے درجے کے اوپر فائز کر دیں گے. سورہ الاعراف کی شروع کی آیات آپ پڑھ کے دیکھیں, اس میں آپ کو مزید کلیئر ہو جائے گا. سورۃ الاعراف کے بالکل سٹارٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے انبیاء کا منصب جو ہے نا وہ بیان کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 7 میں وَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ, نہیں آیت نمبر 6 فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ, ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا کہ بھئی رسولوں نے پیغام پہنچایا کہ نہیں. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, اور ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے بھئی تم نے پیغام میرا پہنچایا کہ نہیں. رسولوں کو بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے کام کیا ہے کہ نہیں, اور جن کی طرف آئے ان کو بھی پوچھا جائے گا کہ ہاں بھی رسولوں نے پیغام پہنچا. اسی لیے تو بخاری مسلم کی حدیث ہے نا, یوم النہر کا خطبہ, آپ علیہ السلام نے کیا کہا, اوہ میں نے لوگوں اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا. صاحب نے کہا یا رسول اللہ پہنچا دیا. آپ نے 3 دفعہ اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف بلند کی, پھر ان کی طرف, اے اللہ گواہ رہنا, اے اللہ گواہ رہنا, اے اللہ گواہ رہنا. پھر آپ نے پھر فرمایا کہ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچا دو. اور بسا اوقات جس کو پیغام پہنچایا جاتا ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے جو پہنچا رہا ہوتا ہے. یہ حدیث کا جب پورشن بیان کیا کرتے تھے نا محدثین, اور کہا کرتے تھے صدق رسول اللہ, رسول اللہ نے سچ کہا. دین تو عربیوں میں نازل ہوا تھا, یاد اجمیوں نے رکھا. آپ کے ساری حدیث کے امام جو ہیں سب اجمی ہیں. امام بخاری رشیا کے, امام مسلم ایران کے, امام ابو داؤد, امام ترمذی افغانستان کے. ترمذ آج بھی ہے, اور جب پاکستان نے نیٹو سپلائی لائن بند کر دی تھی تو ان دنوں وہ ترمذ شہر بڑا گونج رہا تھا کہ ترمذ کے ریلوے اسٹیشن پہ آیا کرے گا سامان. ابو داؤد ترمذی افغانستان کے. صرف ایک امام مالک ہیں جو مدینہ شریف کے رہنے والے ہیں, باقی سارے ائمہ فقہ کے ہوں حدیث کے ہوں سب کے سب اجمی ہیں. آپ دیکھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجمیوں سے کیسا کام لیا. تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی وہ مرید ہونا بھی ضروری ہے, مرشد کامل پہ میری پیری مریدی کی شرعی حیثیت آپ لکھیں نا, یوٹیوب پہ کلپ کھل جائے گا. یوٹیوب پہ کیا ہے کہ جا کے لکھنا ہے پیری مریدی. یہ جتنی باتیں ثابت کرتے ہیں وہ اس امام سے مراد خلیفہ وقت اور حکمران ہیں, ان کے بنائے ہوئے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا جی. بات کہاں سے لے کے, اس میں بھی میں نے ان کو علمی فقہ دیا کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جب ایک امام کی بیعت ہو جائے اور کوئی دوسرا بیعت کے لیے آگے آئے تو اس کو قتل کر دو. تو پھر میں نے کہا تھا آپ ذرا پاکستان میں ذرا فیصلہ کریں کہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ بیعت کروا رہے ہیں, تو اب کس کو شہادت کے درجے پہ آپ نے فائز کرنا ہے اور کس کو زندہ رکھنا ہے, آپ خود فیصلہ کریں. کیونکہ آپ نے حدیثیں تو وہی لی ہوئی ہیں نا امام والی جو حکمران کے بارے میں, اور اس سے آپ پیری مریدی کا سسٹم ثابت کر رہے ہیں, تو پھر پورا فٹ کریں نا. میٹھا میٹھا ہپ ہپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی, کلیئر ہو گیا جی. تو الحمدللہ ہماری آج کی بھی کافی لمبی نشست ہوگی, یہ میرا خیال ہے 1.5 گھنٹے تک تو ہوگی. کیوں جی؟ ہاں, تو باقی انشاءاللہ جو سوالات آج کے جتنے تھے وہ تو مکمل ہو چکے. انشاءاللہ زندگی رہی تو باقی سوالات انشاءاللہ اگلی مجلس میں ڈسکس کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء.